اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں استاذہ؟ الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی چلیے شروع کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم نے 12واں لیسن پڑھنا ہے، چھوٹا سا کوشش کریں گے 13واں بھی شروع کر لینا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہماری بک کمپلیٹ ہو۔ اچھا جی، میں نام لیتی ہوں آپ سے، یاسمین کا ایڈریس ہے، آج پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی استاذہ، جی الدرس الثانی عشر بولیں گے نا؟ عشرہ ہی بولیں گے۔ اچھا، لیسن 12۔ یہ بھی الثانی یا تھا، ٹھیک ہے، اشر تھا، بٹ یہ یہاں پہ یا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے میرے اوپر کچھ کوئی حرکت نہ ڈالو، اور خاص طور پہ جب یا سے پہلے آپ کو پتہ نا کسرہ ہوتا ہے تو وہ چاہتی ہے سکون ہو اس کے اوپر، پہلے کسرہ ہو تو کوئی حرکت ڈالنے نہیں دیتی، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ زبر نظر نہیں آ رہا، الثانی یا اشرہ ہونا چاہیے تھا۔ چلیے آگے۔ جی، حامد طبیب، حامد ایک ڈاکٹر ہے، زوجتہ مدرسۃ، استاد، یہ میننگ بتانا ہے؟ جی میننگ کے بغیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جی زوجتہ ٹیچر کے ہسبینڈ، یا الٹا پڑھ رہی میں؟ زوجتہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا زوج، ہاں اس کا ہسبینڈ، ٹھیک ہے، اس کا ہسبینڈ، تو ٹیچر کا ہسبینڈ۔ اچھا ایک منٹ اس کی بیوی ہوگا، اس کی بیوی، کیونکہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، حامد کی طرف جا رہی ہے، اس کی بیوی، اور زوجتن ہوتی بیوی ہے نا، زوجن ہسبینڈ ہوتا ہے نا، جی، زوجن جو ہوتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے، اور زوجتن کیا ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے، تو یہاں پہ زوجتن ہے نا، یہ جو ہے آپ کا زوجتن ہے، تو آپ کا یہ مؤنث ہے، اور زوجتہ اس کی بیوی، یعنی حامد کی بیوی کیا ہے؟ اچھا، اس کی بیوی کیا ہے؟ ٹیچر ہے۔ جی، اسمہا آمینۃ، اس کا نام آمینہ ہے۔ اب ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ٹیچر کی طرف، اس کی بیوی کی طرف، زوج کی طرف، جی، اس کی بیوی یعنی اس کی بھی اسمہا، اس کی بیوی کا نام آمینہ ہے۔ اور حامد لہو اربعۃ ابناء، حامد کے 4 لڑکے ہیں، 4 لڑکے، صحیح نا؟ ہاں بالکل، اوکے۔ یہاں پہ مذکر آیا تو یہاں پہ مؤنث آیا، ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ آپ کے 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہوتی ہے وہ مرکب اضافی کی صورت میں ہوتی ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ مضاف ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ اپوزٹ ہوتے ہیں، اگر یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو شرائط ہے مضاف الیہ کی وہ تو اس کے اندر ہیں ہی ساری، بس یہ ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ عدد جو ہے وہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، اپوزٹ۔ آگے، ہم حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم، اب ان کے نام حمزہ، عثمان، احمد اور ابراہیم ہیں۔ اچھا، اس کے نام نہیں کہا گیا، وہ حمزہ، عثمان اور احمد اور ابراہیم ہے، ابراہیم ہے، ہاں، لیکن جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ حمزہ، پھر کامن ڈالیں گے عثمان، پھر کامن ڈالیں گے احمد، اور لاسٹ میں جا کے اور لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی، عربی، اردو اور انگلش میں اس طرح نہیں لکھنا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا واو واو واو، یہ صرف عربی کا طریقہ ہے، واو واو ڈالنا، ٹھیک ہے۔ آگے، احمد و حمزۃ طالبان، احمد اور حمزہ جو ہے یہ طالب علم ہے، یہ دونوں طالب علم ہیں، ہاں دونوں، ہاں بس ٹھیک ہے، احمد اور حمزہ طالب علم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مبتدا ہے،
دو ہے نا, جی مبتدا کیا ہے آپ کا ڈوئل فارم میں ہے, تو آپ کا یہ بھی کیا ہو گیا ڈوئل فارم میں ہے خبر. یہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں, بس یہ فرق ہے کہ یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے اور یہ انڈیفینیٹ ناؤن. باقی یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی آپ کے دو ہیں اور یہ بھی دو ہیں, مثنیٰ مثنیٰ ہے. پھر آپ کے یہ بھی مذکر ہیں اور یہ بھی مذکر ہیں, اور یہ آخر میں وسط میں جا کے یہ ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ, تو یہ مبتدا خبر بنیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہوم مبتدا تھا, ہوم مبتدا تھا, اور باقی یہ ساری خبر, سب خبر, یہ سب خبر تھی. دے آر حمزہ. اچھا اس کے بعد احمد طالب مجتہد وحمزۃ طالب کسلان. احمد ذہین طالب علم ہے یا محنتی طالب علم ہے, اور حمزہ سست طالب علم ہے. یہاں پہ ذہین نہیں کہیں گے, محنتی اور کسلان اپوزٹ, ہارڈ ورکنگ اور لیزی اپوزٹ آ رہے ہیں نا. جی تو آپ ہاں آگے پڑھیے, میں کسی اور کو دے دوں تھوڑا سا پڑھ لے کوئی اور آ کے. فوزیہ آپ آ جائیں. جی کوئی بات نہیں, باری باری پڑھ لیتے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کالا یوسف, یوسف نے کہا, ان دی خمسۃ اقلام, میرے پاس 5 قلم ہے. ھذا قلم احمر, یہ قلم احمر, یہ قلم لال ہے احمر. وھذا قلم ازرق, اور یہ قلم نیلا ہے. وھذا قلم اخضر, اور یہ قلم گرین ہے, سبز ہے. وھذا قلم اسود, اور یہ قلم کالا ہے. وھذا قلم اصفر, اور یہ قلم پیلا ہے. اچھا جی, اس کو رک کے تھوڑا دیکھتے ہیں. قالا یوسف, قالا کیا ہے, فعل ہے نا, آپ کو پتا ہے قالا فعل ہے, یہ ناؤن نہیں ہے. اور اس کا فاعل کیا ہے, یوسف ہے. فاعل کو کیسے پہچانتے ہیں, اس پہ دمہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر دمہ آتا ہے, ایک یا دمہ یا دو دمے. اگر حامد دون ہوتا تو کیا ہوتا, دو دمے ہوتے. لیکن یوسف کیونکہ نان عربک نیم ہے, عربی نیم نہیں ہے, عبرانی زبان کا ہے, تو اس کے اوپر ایک پیش آئی. اچھا جی, اس کے بعد اندی خمسۃ اقلام, اندی کیا بنے گا اور خمسۃ اقلام کیا بنے گا؟ ہندی مبتدا بنے گا. نہیں. اچھا, یہ مرکب جاری کی بہن ہے سمجھ لو, یا بھائی ہے, جو بھی سمجھنا ہے. یہ ویسے یہ شروع میں بھی آئے گا, ظرف مداخل ہے تو یہ شروع میں بھی آئے گا تو خبر ہی بنے گا. مرکب جاری شروع میں بھی آئے تو خبر بناتے ہیں نا. جی اس کا تو پتہ ہی ہے ذرا. ہاں, تو اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیں کہ یہ بھی وہی چیز ہے. ان دونوں کو ملا کے شبہ جملہ کہتے ہیں یا شبہ جملہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں پھر ایک ہی جیسے ہیں دونوں. صحیح ہے. تو مرکب جاری اور ظرف مداخلہ جب بھی آئیں گے, یہ شروع میں آئیں یا بعد میں, انہوں نے خبر ہی بننا ہے. تو بعد میں آئے گا تو خبر بنے گا, یہاں پہ خبر مقدم بنے گا. سمجھ آئیے, مقدم کا مطلب پہلے آ گئی ہے خبر. اچھا جی, اس کے بعد جن کے پاس بک ہے وہ نوٹ کر لیں پینسل سے نا. اچھا, خمسۃ اقلام, یہ کیا ہے؟ مرکب عددی. تو یہ کیا بنا؟ یہ مبتدا بنے گا. مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے, اپنی جگہ سے ہل گیا نا, مؤخر ہو گیا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے, بعد میں کیوں لایا جاتا ہے؟ خبر کو پہلے لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خبر بعد میں زور تو آ دینے سکتی کے لیے. ہاں, زور دینے کے لیے, کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ان دی خمسۃ. اچھا, اس کے بعد ھذا قلم احمر, ھذا کیا بنے گا؟ ھذا اسم اشارہ. ھذا کو ہم قلم کے ساتھ تو نہیں جوڑ سکتے نا, نہیں, کوئی مرکب نہیں بنتا. اگر یہ القلم ہوتا تو پھر ان کو جوڑ دیتے, مرکب اشاری بنا دیتے. لیکن ابھی یہ کوئی مرکب نہیں بنیں گے, یہ الگ الگ ہیں دونوں. تو ھذا کو کیا کریں گے, مبتدا. جیسے اوپر ہم ضمیر کو میں نے مبتدا بنایا تھا نا, اس کے پیچھے ہم ضمیر آئی تھی تو اس کو مبتدا بنایا تھا. تو اسی طرح یہاں یہ خبر بنے تھے سارے. اب اسی طرح یہاں پہ ھذا مبتدا بنے گا, اور قلم احمر, یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ سرخ قلم, سرخ پین. مرکب توصیفی ہے نا, لیکن اس پہ پہلے تنوین آ رہی ہے نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں بتاتی ہوں نا, اس کی وجہ بھی بتاتی ہوں, ڈونٹ وری.
سرخ پین. دیکھیں آپ دیکھیں یہ کوئی اور مرکب نہیں بن سکتا. اگر آپ کو اس کو مرکب اضافی بنانا چاہیں گی تو یہاں پہ تنوین آ رہی ہے اور یہاں پہ زیر بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. تو مرکب کوئی مرکب نہیں بن رہا. اگر عددی بنانا چاہیں تو وہ عددی بھی آپ دیکھیں اس طرح کی شکل کا ہوتا ہے, اس میں بھی زیر آتی ہے سیکنڈ کے نیچے. اچھا اب آپ اس کو مرکب جاری بنا سکتی ہیں, مرکب اشاری بنا سکتی ہیں, نہیں بنا سکتی. صحیح ہے. اس کو جملہ بھی نہیں بنا سکتی کیونکہ جملے میں کیا ہوتا ہے, جملے میں یہ معرفہ ہوتا ہے, یہ نکرہ ہوتا ہے. جملہ بھی نہیں بنا. اس القلم احمر وہ ہو تو پھر ٹھیک ہے یہ جملہ بن جائے گا. یہ معرفہ ہو جائے اور یہ نکرہ ہو جائے تو پھر جملہ بن جائے گا. لیکن ابھی یہ کوئی مرکب ناقص بھی نہیں بن رہا, تام بھی نہیں بن رہا. تو پھر ہم اس کو صرف ہمارے پاس یہ کیا بن رہا ہے, مرکب توصیفی سرخ پین. ٹھیک کلر ہے ایڈجیکٹو کے طور پہ آئے گا. ہاں احمر ایڈجیکٹو کے طور پہ آ رہا ہے, صفت ہے. اور یہ قلم مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اور کیا ہے, یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے, اور یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. وسعت میں بھی برابر ہیں, چاروں میں برابر ہیں. یہ اگر 3 میں برابر ہوتے القلم و احمر ہوا ہوتا تو جملہ بن جاتا, یا معرفہ ہوتا یا نکرہ ہوتا. لیکن یہاں بھی نکرہ ہے یہاں بھی نکرہ ہے, وسعت میں بھی برابر ہے. تو اس لیے ابھی یہ مرکب توصیفی بنے گا, نعت منوط جسے کہتے ہیں نا. جی سمجھتے ہیں نعت منوط, سمجھتے ہیں نا. سیکنڈ والا نعت ہوتا ہے یعنی صفت ہوتا ہے, پہلا والا منوط ہوتا ہے. یہ والا صفت ہے اور یہ موصوف ہے, یہ نعت ہے اور یہ منوط ہے. بس عربی اور اردو کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مرکب توصیفی. اب بھی آپ کا سوال ہے کہ یہاں پہ 2 پیش آ رہے ہیں تو یہاں پر 1 پیش آ رہا ہے. سمجھ آئی ہے نا. تو یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف پر 1 پیش آتی ہے. پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے غیر منصرف؟ جی ڈپٹوٹ. جو ڈپٹوٹ ہوتا ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. تو جو ڈپٹوٹ ہوتے ہیں جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں, مردوں کے وہ نام جن پہ گولتا آتی ہے, یا مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آتی ہے, یا وہ ایڈجیکٹو جن کے آخر میں الف نون آتی ہے جیسے غضبان ہے نا, اور وہ ہم نے پڑھے تھے ملعان, تو وہ سارے ایڈجیکٹو تھے, الف نون آخر میں آ رہا ہے. اسی طرح کلرز کے جو نیم ہوتے ہیں نا ان کے وہ بھی ڈپٹوٹ ہوتے ہیں, وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. قلم منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. قلم قلمن قلمن 3 طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں اس کے پاس. لیکن غیر منصرف کے پاس صرف 2 طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں. ایک تو یہ اس کا دمے والا ڈریس ہے اور ایک زبر والا ڈریس ہے. بس احمرو احمرا احمرا. سمجھ آئی میری بات کہ نہیں آئی؟ مریمو مریمہ مریمہ. جری حالت میں بھی زبر ہی ہوتی ہے اس کے اوپر. آدمو آدمہ آدمہ. تو اس کے اوپر ہم ڈال ہی نہیں سکتے. غیر منصرف کے اوپر ہم تنوین نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر 1 ہی پیش آئے گی, اور جب تنوین نہیں آئے گی تو زیر بھی نہیں آئے گی. اس کی جری حالت میں بتاؤں. جی بتائیے. واو حرف عطف ہے, حاذا مبتدا ہے, قلم ازرق مرکب توصیفی اور خبر ہے. اس میں قلم موصوف ہے, ازرق صفت ڈپٹوٹ ہے. ڈپٹوٹ. اچھا یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. اگر یہاں پہ مؤنث آئے گا نا تو پھر احمرو نہیں آئے گا, پھر مؤنث کا لفظ آئے گا. احمرو کی مؤنث آئے گی. جیسے اسود ہوتا ہے نا, اسودو. اسود کیا ہوتا ہے؟ بلیک. بلیک. اسودو بلیک ہوتا ہے, لاسٹ میں 1 پیش آتی ہے. یہ بھی غیر منصرف ہے. اس کی کیا ہوتی ہے مؤنث, کیا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ سوداؤ. حمزہ الف حمزہ آئے گا. الف حمزہ آئے گا. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو یہ سوداؤ کالی. اب جیسے میں بھی کہتی ہوں سیارۃ سوداؤ, تب مرکب توصیفی بنے کالی گاڑی. تو میں جب سیارۃ کہوں گی تو پھر میں اسودو نہیں لگاؤں گی, کیونکہ مرکب توصیف جو ہوتا ہے وہ 4 حالتوں میں برابر ہوتا ہے, ادھر مؤنث ادھر مؤنث. لیکن اس کے پر میں تنوین ڈالوں گی کیونکہ یہ منصرف ہے. تنوین آتی ہے اس پہ, سیارۃن ہوتا ہے نا, پھر الف لام لگتا ہے تو سیارۃ ہوتا ہے. تو الف لام لگنے سے کوئی غیر منصرف نہیں بن جاتا, وہ معرفہ بنتا ہے.
غیر منصرف تو بغیر الف لام کے ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، ایک پیش آ رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ آپ کا مونس. جتنے کلرز اچھا کے نام ہیں اسود کے اسود کس کے ساتھ کیا لگا سکتے ہیں؟ مذکر ہے تو کیا لگاؤں؟ قلم کتاب. حجر اسود کہتے ہیں نا، حجر اسود، جسے ہم حجر اسود اردو میں کہتے ہیں. ہمیں زیر لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، حجر اسود ہم کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ اصل میں ہوتا ہے حجر اسود، کالا پتھر جو خانہ کعبہ کے اندر لگا ہو. تو وہ ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اسود آتا ہے. گاڑی آئے گی تو سودا ہوگا. ٹھیک ہے. جتنے بھی میمی اور یہ آپ کلرز کا ہیں سود کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. روٹ ورڈ اس کا سین واو دال ہی ہے. اسود میں بھی آ رہا ہے، سودا میں بھی آ رہا ہے. سود بھی کیا ہوتا ہے؟ کالا دھن ہوتا ہے نا، بلیک منی ہوتی ہے نا. سود پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جی جی ہاں تو سود تو ایسے ریلیٹ کیا کروں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں. ابھی میں نے آپ کو مؤنث کا نہیں بتانا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ جب آئے تو پھر آپ اس کو فوراً پہچان لیں. تو جتنے بھی مؤنث ہیں وہ اسی اس پہ آئیں گے، یعنی جتنے اسی کلرز کے نام ہیں وزن پہ. جتنے مذکر آئیں گے وہ افعلو کے وزن پہ آئیں گے. مذکر اکبرو، اصغرو، یہ سارے جو ہیں یہ ان کے اوپر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ افعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں. اکبرو یہ بھی صفت کا صیغہ ہے. اکبرو اس کی مؤنث، اکبرو کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ کبرا. اس کے اوپر ہاں اس میں ہاں یہ اسم تفضیل ہے. تو یہ اکبرو کبرا، اکبر کی کبرا، اصغرو کی صغرا، اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ازرقو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے. اور اس کے اوپر بھی دیکھیں تنوین نہیں آ رہی، ایک پیش آ رہا ہے. اس پہ بھی ایک پیش آئے گی. تو بھلے اس کے اوپر تنوین آئے، اس پہ نہ آئے، آپ کا مرکب توصیفی بن جائے گا. اچھا اس کا اگر آپ مؤنث بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ازرقو کا زرقاؤ. اور اس کا کیا بنا تھا؟ احمرو کا حمراؤ. زرقاؤ زبر لگانی ہے، شروع میں زبر لگانی ہے. زرقاؤ. قرآن مجید میں آتا ہے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. جو جہنم کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ نیلی ہو جائیں گی خوف کے مارے. زرقاؤ. جہنمی جب جہنم کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. آنکھوں کے لیے زرقاؤ آ رہا ہے. آنکھیں مؤنث ہوتی ہیں تو زرقاؤ آ رہا ہے، یہاں ازرقو آ رہا ہے. پھر اسی طرح وَهَذَا قَلَمٌ أَخْضَرُ. آپ کو کلر سکھائے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا گنبد خضرا. خضرا کیا ہے؟ اخضر کی مؤنث ہے خضرا. تو وہ آپ کا کیا؟ خضراء. خضراء ہوتا ہے اصل میں، ہم اس کو خضرا بول دیتے. تو وہ گنبد جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے تو خضراء لاتے ہیں آگے. اور قلم مذکر ہے تو اخضر لا رہے. سمجھ آئی؟ تو اسی طرح وَهَذَا قَلَمٌ أَسْوَدُ کالا، افعلو کے وزن پہ. قلم مذکر ہے تو اسود. اور اگر یہاں پہ گاڑی ہوگی تو سوداء. وَهَذَا قَلَمٌ أَصْفَرُ. یہاں پر کیا لگائیں گے اگر گائے ہوگی تو؟ صفراء. صفراء. قرآن مجید میں آتا ہے نا بقرۃ صفراء. تو بقرۃ بھی نکرہ ہے اور صفراء بھی نکرہ ہے، تو مرکب توصیفی بن رہا ہے. اب جب آپ قرآن پہ جائیں گے مرکب توصیفی سب چیزیں پہچانیں گے آپ. اور آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے میرے ساتھ پڑھتے ہوئے؟ زیادہ تو نہیں ہوا، کسی کو تو بہت ہی کم ہوا ہے. سپٹمبر میں ہماری کلاسز سٹارٹ ہوئی. ہاں 10 سپٹمبر. بس یاد رکھیں سپٹمبر بھی بہت دور ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی نا. اور یہ اس میں میری کوئی ٹیچر کی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی. ٹیچر تو سب کو ایک جیسا پڑھا رہا ہوتا ہے. سب اس میں اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ اگر وہ ہیں پیشنیٹ ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں بہت جلدی. تو جو بھی کام کریں، جو بھی کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے. تو جو لوگ نہیں آتے یا اسکپ کرتے ہیں کلاسز وہ پھر ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ ریپیٹ میں بھی ایک دن پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی وہ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریپیٹ پہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر کسی اور نئی کلاس کا انتظار. تو جس نے کرنا ہے وہ ماشاءاللہ وقت شروع کرنے والا ہے.
چلیے جی اب آپ آئیے قال یوسفو تھا اور قالت زینبو. دیکھیں فعل چینج ہو گیا. جب آپ کا فاعل چینج ہوا مؤنث میں تو فعل بھی آپ کا چینج ہو گیا. قالت زینب زینب ابھی نے کوئی اور کہا. پڑھ لیں. اچھا ایک لائن آپ ٹھیک. پڑھ لیں. ٹھیک ہے ایک لائن آپ پڑھ لیں. اندی منادیل کثیرتن، میرے پاس بہت سے رومال ہیں. ہاذا ابیض، یہ سفید ہے. وہذا اصفر، اور یہ پیلا ہے. وہذا احمر، اور یہ سرخ ہے. وہذا ازرق، اور یہ نیلا ہے. وہذا اخضر، اور یہ ہرا ہے. اچھا جی یہاں پر کلم احمر کیا بن رہا تھا؟ مرکب توصیفی بن رہا تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہاذا ابیض کیا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی بن رہا ہے یا مرکب شعری بن رہا ہے؟ دونوں نہیں بن رہے. دونوں نہیں بن رہے. کیا بن رہا ہے پھر؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر، کیونکہ یہ ڈیفینیٹ اور یہ انڈیفینیٹ. فارمولا سیکھنے کا فائدہ ہوا نا. جی یہاں پہ نکرہ پلس نکرہ تھا. ٹھیک ہے نا. نکرہ پلس نکرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی ہوتا ہے. معرفہ پلس معرفہ بھی مرکب توصیفی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ سارے نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی بن رہے تھے. اصفرو بھی نکرہ تھا، یہ نہیں کہ وہ معرفہ ہے، سب نکرہ ہیں. یہاں پر آپ کا یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ خبر مبتدا خبر بن گیا. میم یہ آپ نے کیا بتایا؟ منادیل کثیرتن آپ نے کیا بتایا؟ ابھی بتاتی ہوں. اچھا منادیل جو ہوتا ہے یہ کس کی جمع ہوتی ہے؟ مندیلن کی جمع ہوتی ہے. اور اس کے اوپر یہ غیر منصرف ہے، اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے مسجدن کیا ہوتا ہے؟ مسجدن پہ تنوین آتی ہے. آپ نے پڑھی نا آزا مسجدن، تنوین آتی ہے. بٹ مساجدو پہ کیا ہے؟ ایک پیش آتی ہے. آپ مساجدن نہیں کہہ سکتی، مساجدو. اور اس کا کیا وزن بن رہا ہے؟ مساجدو کا وزن کیا بن رہا ہے؟ مفاعلو. اب یہاں پر کیا وزن بن رہا ہے؟ کیا یہاں بھی مفاعلو بن رہا ہے؟ جی نہیں جی منادیل. یہاں پہ یا بھی آ رہی ہے نا. یہاں پہ جو وزن بن رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. مفاعلو نہیں بنے گا بلکہ مفاعیلو. لن نہیں ہوگا، یہاں پہ پیش ہوگی. ٹھیک ہے. مفاعلو. تو یہ دو وزن جو ہوتے ہیں نا یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ایک اور بھی ہے لیکن وہ جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی مفاعلو اور مفاعیلو. مساکینو، مساکین ہوتا ہے نا، مساکین بھی مفاعیلو کے وزن پہ، منادیلو کے وزن پہ. اب آپ دیکھیں قالت زینب، یہ تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے زینب نے کیا کہا؟ اندی. اس نے جو بات کہی ہے وہ انورٹڈ کاماز میں آتی ہے نا، انورٹڈ کاماز میں آتی ہے. اندی کیا بنے گا؟ خبر مقدم. یہ میں اوپر بتا رہی ہوں. منادیل کثیرتن کیا بنے گا؟ اس کو کیا بنائیں گے آپ؟ مبتدا تو بنے گا. ویری گڈ ماشاءاللہ. مبتدا بنے گا، مؤخر بنے گا. لیکن آپس میں کیا بن کے وہ بن رہا ہے؟ مبتدا مؤخر کون سا مرکب بن کے بن رہا ہے؟ توصیفی بن رہا ہے نا. توصیفی بن رہا ہے. یہ صفت ہے اور یہ جو ہے کسی چیز کا نیم ہے. مرکب توصیفی دو صفات کے ساتھ نہیں بن سکتا. الرحمن الرحیم مرکب توصیفی نہیں بنے گا کیونکہ دونوں صفات ہیں. ایک نام ہونا ضروری ہے. اللہ الرحمن مرکب توصیفی بنے گا. اللہ الرحمن الرحیم وہ مرکب توصیفی بنے گا. اللہ کا نام پیچھے لگ گیا ہے تو ایک جو ہے نا وہ نون آنا ضروری ہے، پھر اس کی صفت آتی ہے. اچھا اب اس کو آپ دیکھیں، غور کیجئے گا. مرکب توصیفی تو یہ بن گیا. کیا یہ چاروں حالتوں میں برابر ہے؟ اعراب میں برابر ہے؟ پہلی چیز اعراب ہی ہوتی ہے نا. کیا اعراب میں برابر ہے؟ دونوں مرفوع ہیں. جی مرفوع ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں لگا سکتے نا، مجبوری ہے ہماری. جی جی مرفوع تو ہے، وہ ایک پیش کے ساتھ ہی مرفوع ہے. تو اعراب میں برابر ہے. آگے کیا چیز ہوتی ہے اعراب کے بعد؟ جنس ہے. جنس میں آپ دیکھیں جنس میں کیا ہے؟ جنس میں ہوتا ہے کیا؟ مذکر اور مذکر. ہاں تو مندیل تو مذکر ہوتا ہے تو اس کی جمع بھی مذکر ہی ہوگی نا.
جی لیکن یہاں پر مؤنث آ رہی ہے، یہاں پہ مؤنث آ رہی ہے، لیکن یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم کہ مرکب توصیفی ہی ہے. اب اس کی وجہ بھی میں بتاؤں گی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اعراب میں اور جنس میں یہ کیا ہیں، ایک اپوزٹ ہیں. یہاں پہ جنس میں اپوزٹ ہے، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں گی کیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد عدد میں دیکھیں تو عدد میں بھی آپ کے ایک جمع ہے، منادیل جمع ہے، اور کثیرت واحد ہے. عدد میں بھی اپوزٹ ہیں، پھر بھی دیکھیں مرکب توصیفی بن رہے ہیں. اچھا جی، اگلی چیز دیکھیے، نیکسٹ کیا ہے، وسط میں دونوں نکرہ ہیں، وسط میں برابر ہے. ٹھیک ہے نا، وسط میں دونوں برابر ہیں. اعراب میں بھی دونوں برابر ہیں، دونوں مرفوع ہیں. یہاں پہ دونوں مرفوع تھے اور وسط میں دونوں معرفہ ہے کہ نکرہ. اچھا، اب یہ ایسا کیوں ہوا ہے، پھر بھی مرکب توصیفی ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ ہو گئی ہیں اور کچھ صحیح ہیں. تو اس کے لیے ایک رول ہے جو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا، بہت ہی آسان ہے، وہ ہر جگہ اپلائی ہوگا، ہر جگہ وہی اپلائی ہوگا. اب یہ مجھے بتائیں کہ منادیل جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے یا عاقل کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، اسی لیے کثیرت آیا. اس لیے واحد مؤنث آیا آگے. سمجھا. جب بھی آپ کی جمع غیر عاقل کی آ جائے گی نا، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی چاہے سالم ہو چاہے مکسر ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ، بس آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ غیر عاقل کی جمع آ جائے. جی، مؤنث بھی آ سکتی ہے، مذکر بھی آ سکتی ہے، دونوں صورتوں میں غیر عاقل کی ہونی چاہیے. تو آگے پھر جو اس کی کے صفت رول آئے حساب گی سے پھر جنس ایکول ہو گئی پھر، ہے نا. تو پھر آپ نے کیا رکھنا ہے، اس کو آپ نے صفت کو یا خبر کو جو بھی آگے آ رہی ہے، صفت ہو، خبر ہو، ضمیر ہو، فعل ہو، وہ سب واحد مؤنث آئیں گے. ٹھیک ہے نا، اس رول کو آپ لوگ لکھ لیں. ٹھیک ہے، جس کو نہیں آتا وہ لکھ لے. اگر جو آپ کا موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت جو ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی. میم یہ ایک ہی کانسیپٹ سے دونوں بھی کلیئر ہو گیا، یعنی کہ اب عدد بھی صحیح ہو گیا اور اعراب بھی، جنس بھی صحیح ہو گیا. ہاں صحیح ہو گئی، جنس بھی اور عدد بھی کلیئر ہو گیا. یعنی آپ نے اس والے کو مؤنث ہی سمجھنا ہے، مذکر نہیں سمجھنا، مؤنث ہی سمجھنا ہے، اس کو واحد ہی سمجھنا ہے. مؤنث اور واحد سمجھنا ہے تب جا کے آپ، جیسے مؤنث واحد میں آپ کثیرۃ لگاتے ہیں نا، تو کوئی مؤنث ہو آپ کا لفظ اور آپ کے اس کے آگے کثیرۃ کی صفت لگائیں گے تو وہ ایکول ہوگا نا. بالکل اس طرح آپ نے غیر عاقل کو بھی ویسے ہی مؤنث واحد کی طرح سمجھنا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو سمپلی آپ دیکھیں کہ غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے، چاہے مذکر ہے مؤنث ہے، آپ نے واحد مؤنث ہی لگانا ہے. مؤنث کے ساتھ بھی لگائیں گے اور مذکر کے ساتھ بھی لگائیں گے، دونوں کے ساتھ. تو یہ ابھی آئے گا، یہ رول آج آپ نے نیا سیکھا ہے. یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اس میں آپ غیر منصرف سیکھ رہے ہیں، اور غیر منصرف جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اسامہ تو غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، مریم غیر منصرف ہے، عمران اسی طرح جوان یہ غیر منصرف تھے. اور آج آپ نے یہ 2 وزن بھی سیکھے، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، بلکہ 3 وزن سیکھے. افعلوا کا وزن بھی سیکھا، ٹھیک ہے، افعلوا کا وزن بھی سیکھا، وہ بھی آپ کو یہاں بتایا گیا کہ وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. تو یہ 3 وزن آ جاتے ہیں. میم یہ وزن سے کیا مراد ہے؟ وزن، ہاں جیسے ابھی آپ دیکھیں منادیل کا وزن میں نے مفاعیل لکھا ہے نا، جی، یعنی آپ کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، میم نون اور دال، نہیں اس کا ہوگا میم نون اور لام، نہیں اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا اس میں بھی آ رہا ہے، مندیل میں جو لفظ آ رہے ہیں وہ منادیل میں بھی آ رہے ہیں، تو وہی روٹ ورڈ ہوگا. مندیل میں کیا آ رہا ہے، نون اور دال، نون دال اور میم دال لام، میم دال لام ہے نا. نہیں نون بھی ہے نا جی، 4 words کے بھی رہتا ہے نا کبھی، ہاں نہیں اس میں نہیں ہے.
اس میں نہیں ہے, 3 ورڈ زیادہ ہوتے ہیں, 3 ورڈ ہی زیادہ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. وہ تو الف یہ لام نہیں الف یہ لام تو کیونکہ ہر ایک میں الف یہ لام آئے گا. اچھا بارہ اس لفظ کو ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں نا, ہم مسجد والے لفظ کو لے لیتے ہیں نا, صحیح, مسجد کو لے لیتے ہیں نا. تو مسجد میں کیا ہوتا ہے, سین جیم دال, ٹھیک ہے, یہ لے لیتے ہیں نا. اب اس کو آپ نے مفاعلوں کے وزن پہ ڈالنا ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سین جو ہوتا ہے یہ فا کلمہ ہوتا ہے, اور یہ عین کلمہ ہوتا ہے, اور یہ لام کلمہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم بنائیں گے نا اس کا وزن, اس کو جیسے مفاعلوں کو میں بولتی ہوں اس کو مفاعلوں کے وزن پہ ڈالو, مفاعلوں کے وزن پہ, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے, آپ فا کی جگہ اپنا سین رکھیں گے. میم ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیٹرن, اس کو پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرن پہ ڈال دیں, اس پیٹرن پہ. ہاں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وزن اور جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا وہ یوز ہوتی ہے عربی میں. اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میم ایکسٹرا ہے نا, اور میم کے اوپر زبر بھی ایکسٹرا ہے, تو آپ اس کو تو میم کے اوپر زبر کو ویسے ہی لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. اور فا کی جگہ آپ اپنا سین ڈالیں گے, فا ہے سین ہے تو سین ڈالیں گے یہاں پہ, اور سین جیم دال کو آپ نے مفاعلوں کے وزن پہ ڈالنا ہے. تو میم کے اوپر زبر ایکسٹرا تھی, ہم نے زبر ایکسٹرا لکھ دی. سین جو ہے اس کے اوپر مفاعلو ہے نا, تو اس کے اوپر سین کے اوپر زبر ہے, ہم سین کے اوپر زبر لگائیں گے. الف ایکسٹرا ہے اور الف کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے. پھر آپ کا عین جو ہے وہ جیم ہے, عین کلمہ کیا ہے, جیم ہے, تو ہم عین کی جگہ جیم لائیں گے یہاں پہ, اور جیم کے نیچے زیر دیں گے. اور پھر لام کلمہ آپ کا دال ہے, دال لائیں گے, اور دال پہ آپ کی پیش ہے, یہاں پہ آپ کی پیش ہے یہ لام پہ. سلاسی مجرد سے یہ آپ کو سارا کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, آپ خود ہی بنائیں گے وزن. جیسے اسودو کا وزن آپ کیا بنائیں گے, افعلو, فا عین لام پہ ڈال دینا, تو وہ آپ کا کیا ہے اسودو میں, جیسے آپ کا سین فا کلمہ ہے, واو آپ کا عین کلمہ ہے, اور یہ آپ کا دال جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو جب آپ اس کو ڈالیں گے نا, اسودو کو افعلو بن جائے گا, یعنی یہاں فا آ جائے گی, اس پہ سکون آ جائے گا, یہ تو ایکسٹرا ہے بیچ میں, روٹ ورڈ یہ ہیں, تو یہاں پہ فا پہ سکون آ جائے گا, واو پہ زبر آ جائے گی, افعلا, اور لام پہ پیش آ جائے گی, افعلو بن. تو یہ آپ کو نا اس طرح سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جیسے اردو میں آپ لوگ بناتے ہیں نا, سنونیمز بناتے ہیں نا, کیسے بناتے ہیں وہ, آپ کے ایک لفظ آپ کو دیا جاتا ہے شام, ہے نا. اب شام ایک لفظ آپ کو دیا گیا, آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لفظ بناؤ, ملتے جلتے الفاظ بناؤ, تو آپ کتنے الفاظ نکال کے لے آتے ہیں نا. تو یہ سمجھ لو وہ چیز ہے وزن پہ بنانا. وہ آپ کو کہا جاتا ہے شام کے وزن پہ آپ مختلف الفاظ بناؤ, شام کے وزن پہ. تو کیا کیا بنا سکتے ہیں آپ شام کے وزن پہ الفاظ؟ شام, نام, کام, جام, بناتے جائیں, صبح سے شام ہو جائے گی, صبح سے شام ہو جائے. تو آپ کے یہ ختم نہیں ہوں گے. تو اس میں یہی بات ہوتی ہے, جیسے آپ کو اسفرو, روٹ ورڈ تو سواد فا رہا ہے, لیکن میں نے کہا ہے کہ افعلو کے وزن پہ بناؤ, تو آپ سواد فا را ڈالیں گے تو یہ آپ کا اسفرو بن جائے گا اسی وزن میں, افعلو کے وزن پہ. افعلو کے وزن پہ آپ روٹ ورڈ ڈالتے جائیں. ہا میم ڈالیں گے تو کیا بنے گا, ہا میم ڈالیں گے افعلو کے وزن پہ تو کیا بنے گا, احمد, احمدو بن جائے گا. احمد نام ہوتا ہے نا, وہ اسی وزن پہ آتا ہے, اور اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی, احمدو. اچھا نون واو را ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا, انورو, انور نام بن جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ را شین دال ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا, ارشدو. ارشدو. کتنے نام آپ کے افعلو کے وزن پہ آتے ہیں, ان پہ تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ وہ افعلو کے. اسی طرح آپ کے کلرز کے نیم ہیں, ٹھیک ہے. میم میرے نام کے آگے تنوین نہیں آئے گی نا, میرا غیر منصرف ہے نا. اچھا آپ کا کیا نام ہے, یاسمین ہے نا. یاسمین, ہاں یاسمین ہے. اگر یہ عربی نیم ہے تو نہیں آئے گی, لیکن اگر دوسرا نیم ہے جیسے میرا نیم ہے شمین, تو اس کے پر تنوین آئے گی, کیونکہ نان عربک نیم پہ تنوین. اچھا میرا پرشین نیم ہے. بس آپ جو, ہاں مجھے پتا ہے یاسمین میری بیٹی کا نام ہے.
میری بہت ہی پیاری ماشاءاللہ لائق فائق بچی ہے, بہت ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اس کے, ماشاءاللہ. بہت ہیلپ فل ہے میری, بہت ہی خیال رکھتی ہے, حالانکہ میریڈ ہے لیکن دوڑ کے آتی. تو بیٹیاں وہ ہوتی ایسی ہیں. ہاں بس اس کا نام پتہ ہے میں نے کیوں رکھا تھا, کیونکہ وہ جب پیدا ہوئی تھی ہم پہلے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بیبی کیا ہونے والا ہے نا. ابھی آج کل تو پتہ چل جاتا ہے, ماں باپ کپڑے بھی سب, کمرہ بھی سیٹ کر لیتے ہیں, سب ہو جاتا ہے, کلرز کہاں. تو بس میں جو بچہ ہوتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ کیسا لگ رہا ہے, تو وہ مجھے پھول کی طرح لگی, تو اس کا نام جیسمین, انگلش میں جیسمین کہتے ہیں, اردو میں یاسمین. تو یاسمین ایک پھول ہوتا ہے, جی تو وہ اتنی پیاری تھی ماشاءاللہ, اس کا نام یاسمین. پھر ایک میری بیٹی پیدا ہوئی, وہ بہت ہی مطلب ہے, کلر میں تو سبھی اچھے ہوتے تھے لیکن کچھ ذہن میں نام آ جاتے نا ایک دم سے دیکھ کے, تو اس کا نام ہم نے کرن رکھا, کیونکہ وہ اتنی برائٹ تھی کہ کمرہ روشن ہو گیا تھا پورا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئی تو ہمیں لگتا تھا پوری لائٹ ہو گیا, حالانکہ آپریشن تھیٹر میں. کرن کر کے پاکستان میں مطلب لگاتے, جب ہمارے پاس تو انڈیا میں نان مسلم ہی لگاتے کرن کر کے نام نا زیادہ تر. نہیں وہ کرن ہوتا ہے, نہیں کرن بھی ہے, کرن بھی ہے, لیکن کرن کا مطلب آپ نام کا مطلب دیکھا کریں, ٹھیک ہے. نام کا مطلب جیسے یاسمین کوئی وہ نام خاص تو نہیں ہے, کوئی بھی رکھ سکتا ہے نا, انگلش لوگ بھی رکھتے ہیں, جیسمین کہتے ہیں. کل بھی ہم ایک جیسمین سے مل کے آئے ہیں, تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو میننگ اچھے ہونے چاہیے, اچھا میننگ صحیح ہونا. جب کرن کا میننگ کیا ہوتا ہے, لائٹ ہوتا ہے, روشنی, روشنی, لائٹ ہے نا, بیم آف لائٹ. تو اس وقت یہ نام بھی بہت ان تھا, تو ہم نے اس کا رکھا. اور کرن ہوتا ہے انڈیا میں, کرن بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا نام, پاکستان میں کرن لڑکے کا ہوتا ہے انڈیا میں, لڑکی کا اور کرن, کرن بوتھ ہے, میل فیمیل. ہاں فیمیل کا ہوتا ہے, زیادہ تر ہمارے یہاں تو فیمیل کا ہوتا ہے. تو بس وہ اتنی عقل ہوتی تھی کہ بس یہ اس کو دیکھ کے یہ نام رکھتے ہیں. چلے اچھی بات ہے. چلیں میری سٹوری بھی بیچ میں آ جاتی ہے ریکارڈنگ میں. میرا آپ کا یاسمینو ہوگا شاید. نہیں آپ اس کو یاسمین نہیں کریں, یاسمین کریں آپ اس کو. لیکن ہم جب اردو میں نام پکارتے ہیں تو ہم کہاں اعراب لگاتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں. فاطمہ پہ کہاں اعراب لگاتے ہیں؟ اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا فاطمہ تو, نہیں تو پھر وہ آپ وہی رول یاد رکھیں گے نا کہ عورتوں کے نام پہ وہ بھاری ہوتی ہے نا. ہاں بس نہیں رکھنی آپ, ٹھیک ہے. لیکن بلاتے تو ہم ساکن کر کے نا, فاطمہ کو بھی, فاطمہ تو نہیں بلاتے, یا فاطمہ بلاتے. اچھا جی, اب یہ ہو گیا. اندہ کا مندیل, یہاں پہ منادیل پہ پہنچے تھے نا ہم, کہاں پہ تھے, یہاں پہ تھے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو, اس رول کو لکھ لیا آپ نے. آگے پڑھیے, نیکسٹ سسٹر آ جائیں ابھی. کون آ رہا ہے؟ اچھا میں نام بتاؤں, قدسی آپ آ جائیں جلدی آئیں, سب کو موقع دینا. قدسی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اچھا فیروزہ آپ آ جائیے. میں پڑھوں بجنے تو نہیں, جن جو پڑھ چکے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے. میں نہیں پڑھی. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ یاسمین اختر. اختر, اچھا آ جائیں. قالت لہا فاطمہ, سسٹر اپنا نام بتائیں گے؟ اختر بیگم. اچھا تو آپ کا یہاں مجھے نام شو نہیں ہو رہا تھا. اچھا زیان بول کے آ رہا ہے شاید میرے بیٹے. اچھا زیان شیخ ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو پھر میں کیسے یاد رکھوں گی یہ زیان؟ میں تو سمجھوں گی کوئی لڑکا ہے, میں تو بلاؤں گی نہیں. میں نکالوں گی ابھی انشاءاللہ, بیٹا کلاس اپنی. ہاں اس لیے میں بار بار لکھتی ہوں نا کہ اس کو اپنے نام سے آئے تو مجھے پھر پتہ لگے گا. اسی طرح ایک اور نام بھی ہے, ام حارث بھی. اب چلے ٹھیک ہے, ان کا صحیح ہے, میں کر لوں گی. کچھ ام لکھا ہوا نا. چلو آپ یہاں سے پڑھیے. قالت لہا فاطمہ تو, قالت جو ہے فیل آیا, فاطمہ تو جو ہے قال یقول سے فاطمہ تو فائل بن گیا, اور لہا عرف جر متعلق بن گیا. ہاں ٹھیک ہے. متعلق کس کے متعلق ہوا؟ قالت فائل کا, فیل کا. فیل کا ہوتا ہے فائل, فیل کا متعلق ہوتا ہے اور خبر کا متعلق ہوتا ہے. اگر یہی لہا جملہ اسمیہ میں آ جائے گا نا تو خبر کے متعلق ہوگا, اور جب جملہ فعلیہ میں آئے گا تو وہ فیل کے متعلق ہوگا.
ठीक है, जी। ये बात भी नोट करने वाली है। आगे आइंदा का आइंदा का ही क्या आपके आइंदा का आइंदा की सॉरी आइंदा की मिंदीलुन अस्वदु, तो आ मतलब इस्तिफाम है, इंदा का मुब्तदा बन गया मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर, और मिंदीलुन और अस्वदु जो मुरक्कब तौसीफी मिलकर खबर बनकर आ गए। नहीं, इंदा का को आप मुब्तदा नहीं बना सकते, क्यामत भी आ जाएगी तो नहीं बना सकते। अच्छा, मुरक्कब जारी को नहीं बना सकते। और ये नहीं बाजी 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 समझ में आ गया, ज़र्फ है ना, ज़र्फ मुदाफ इलैह मिलकर खबर हाँ, मुकद्दम बन गया, हाँ, मुरक्कब तौसीफी जो मुब्तदा मुअख्खर, ये ज़र्फ मुदाफ इलैह है ना, ये आपकी खबर ही बनेगी, ठीक है। मैं देख ही और नहीं थी। उसके बाद मिंदीलुन अस्वदु जो है ये आपका मुब्तदा बनेगा मुरक्कब तौसीफी बन के, ठीक है। अच्छा जी, क्या तुम्हारे पास काला रुमाल है? फातिमा ने कहा उससे, किससे कहा? ऊपर जो लड़की है उसकी तरफ ना, ज़ैनब से। ज़ैनब से। हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? पीछे जाती है। किसकी तरफ जा रही है? ज़ैनब बोली कि मेरे पास ये रुमाल है, ठीक है, इस कलर के। तो फिर उसको फातिमा ने क्या कहा? फातिमा ने उस ज़ैनब को कहा आइंदा का मिंदील अस्वदु, क्या तुम्हारे पास काला रुमाल है? तो क्या बोली ज़ैनब? अब इसमें नाम नहीं आ रहा, विकालत ज़ैनबू नहीं आ रहा, किया है, छुपा हुआ है, क्योंकि आपका ज़ैनबू पहले आ चुका है, अब ज़मीर आएगी। ज़मीर है, क़ालत हाँ, फेल हिया, हिया गायब का सिगा है ना, ये तो हिया है छुपा हुआ। हाँ बिल्कुल। ला जवाब है कि ला मतलब नहीं, मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु, नहीं है, मनफी बन गया, नहीं मेरे पास, नहीं मेरे पास को जैसे ना, मिंदुलुन अस्वदु काला रुमाल नहीं है मेरे पास, ऐसा ही आएगा। फिर इंदी जो है खबर बन गया, ला जब भी आता है ना तो फिर माँ भी आता है, ठीक है, ला के साथ माँ, मोर ताकीद के लिए, माँ इंदी। ला इंदी नहीं कह सकते, ला माँ इंदी कहेंगे, ला माँ ली कहेंगे। अगर कोई आदमी होगा ना, अभी तो रुमाल की बात हो रही है ना, अगर कोई रिश्ता होगा, तुम्हारा कोई भाई है, तो फिर अगर भाई नहीं होगा तो ला माँ ली कहेंगे, नहीं ला के बाद कौमा और माँ ली, यानी मेरा कोई भाई, माँ ली अखुन, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। तो वाहिद, तो इसी तरह इंदा के साथ भी आपने माँ लगाना है, ला मा इंदी मिंदील नस्वदुन, तो इसमें ये खबर बन जाएगी और ये आपका मुब्तदा बन जाएगा। माँ नफी, ला भी नफी, माँ भी नफी। माँ के तीन मानी होते हैं ना, माँ शुरू में आ जाए जुमले के तो क्या का मानी देता है? माँ दीनू का, व्हाट इज योर दीन, व्हाट का मानी देता है? माँ हाजा, ये क्या है? दरमियान में आ जाए तो दो मानी देता है। अब यहाँ पे दरमियान में तो नहीं है, शुरू में ही है, लेकिन नफी का मानी दे रहा है, ठीक है। तो समझ लें शुरू में जब आए तो दो मानी देता है, आपको खुद देखना पड़ेगा, माँ नहीं का मानी भी देता है और क्या का भी देता है शुरू में। और दरमियान में आ जाए तो फिर तो इन दोनों का नहीं देता, जो का मानी देता है, अल्लाह जी का मानी देता है। माँ जो होता है इस्म मौसूल का मानी दे रहा होता है, अल्लाह जी का। तो ये तीन मीनिंग इसके होते हैं, और भी होते हैं लेकिन अभी ये तीन ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब काला तलहतु, अब ये तुम बजाय तो ये मुन्नस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कालत आना चाहिए ना। नहीं, गैर मुनसरिफ के अस्माओं से तामरबुता होता है ना, हमजा तू जैसा आता है इस तरह। हाँ, तलहतु भी आया है, तो इसमें हम देखेंगे ना काला एक्चुअली गायब मुजक्कर का आया ना, पहला सीगा आया ना काला, काला बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये मुजक्कर है ना। मुन्नस गोल ता लगाने से, गैर मुनसरिफ होने से कोई मुन्नस थोड़ी हो जाएगा। तलहा तो तलहा ही, कालत आएंगे तो समझ सकते कि ये मुन्नस है, लेकिन काला है तो मुजक्कर ही है, मुजक्कर ही है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी मुजक्कर का नेम है ना। अब मूसा को, आप मूसा के ऊपर तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो मूसा को आप अब वैसे अगर देखा जाए तो अलिफ मकसूरा आए तो वो लफ्ज मुन्नस होता है, मुन्नस की अलामत होती है, लेकिन इसको मुन्नस तो नहीं कहेंगे ना, अलिफ मकसूरा आ गया अभी तो, ठीक है। तो फिर ये जो है मुजक्कर ही है, क्योंकि मुजक्कर का नेम है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, मुन्नस की अलामत है या कुछ है। इंदी जी, इंदी मफातिहु कसीरतुन, अब इंदी मुरक्कब जार मुदाफ इलैह मिलकर खबर मुकद्दम बन गए, मफातिहु कसीरतुन
مرکب توصیف جار یہ حرف جر نہیں ہے سسٹر، ظرف مداخل ہے، ظرف مداخل ہے، مل کے خبر مقدم اور مفاتیح کثیرۃ مبتدا مؤخر، اور مفاتیح کی وجہ سے یہاں پہ کیونکہ یہ مفاعیلو کے وزن پہ ہے، ایک پیش آ رہی ہے، غیر منصرف ہے، غیر عاقل کی جمع ہے۔ باقی اس کا مادہ فاتحاتین ورڈز آئے تھے، ابھی اس سے پہلے ہم پڑھے تھے نا مفاعیلو کے وزن پہ ہے نا، اس میں بھی مندیل میں منادل کچھ تو بولے تھے نا، منادیلو، ہاں مساکینو ہے نا، تو مفتاحن سے کیا ہو جائے گا، مفتاحن واحد ہوتا ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، بٹ مفاتیح جو ہے مفاعیلو کے وزن پہ ایک پیش آتی ہے، اس پہ بھی اور اس پہ بھی ایک پیش ہے۔ پھر یہ غیر عاقل ہوتے ہیں، چابی جو ہوتی ہے غیر عاقل ہوتی ہے، اس کی جمع ہے تو پھر اس کے واحد، اس کی جو صفت آئے گی سیم نہیں آئے گی، بلکہ وہ واحد بھی آئے گی اور مؤنث بھی آئے گی، ایکول عدد میں بھی اس کے برابر نہیں ہوگی اور جنس میں بھی برابر نہیں ہوگی، اپوزٹ۔ ہاذا مفتاح الغرفتی، مطلب یہ کمرے کی چابی ہے، یہ ہاذا مبتدا بن گیا، مضاف مضاف الیہ بن کر خبر بن کر آ گیا جملے اسمیہ، تو یہاں پہ خبر کیا بن کے آ رہی ہے، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی بن کمرے کی چابی، کمرے کی، اچھا مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کمرے کی چابی، تو کی کا ترجمہ یہ کمرے کی چابی ہے، اور عطف ہو گیا ہاذا مفتاح الحقیبتی، اور یہ بیگ کی چابی بولیں گے، مبتدا اینڈ خبر، ٹھیک ہے، خبر، چلیں آگے پڑھیے۔ اور عطف ہو گیا ہاذا مفتاح سیارتی، گاڑی کی چابی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، جملہ اسمیہ بن گیا۔ جی آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا ہے، شروع میں یہ لگانا ہے، پھر گاڑی کی چابی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ایک گاڑی کی چابی ہے، ایک نہیں لگانا، یہاں پہ السیارہ ہے، تو جب السیارہ ہوتا ہے تو ایک نہیں لگا سکتے، صرف گاڑی لگاتے ہیں، گاڑی، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا یہ مفتاح السیارتن، الف لام نہ ہوتا، سیارتن ہوتا، تو پھر آپ یہ ایک گاڑی کی چابی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح، یعنی ایک گاڑی کی چابی ہے۔ میں ایکچولی یہ بول رہی تھی نا، ایک سنا ہے درشت، کیونکہ ہاذا پہلے بولا، قال سفیان، قال سفیان فاعل، قال فعل ماضی، سفیان فاعل ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، کیونکہ نام ہے اور الف نون پہ ختم ہو رہا ہے۔ فی بلدینا مساجد، مساجد، فی بلدینا، فی عرف جر ہے، اور بلدینا ہمارے شہر میں، ایسے بولیں گے نا، ہمارے شہر میں خبر مقدم آ گیا، مضاف مضاف الیہ بن کر، اس کے ساتھ میں مساجد جو ہے خبر بن گئے، مفاعیل کے وزن پہ ہے خبر، ومدارس، وہ مدارس، یہ بھی ویسا ہی ہے، وہ مدارس عطف ہو گئے، مدارس کثیرتن، یہ بھی کیا بولیں گے، مبتدا مؤخر، واحد مؤنث آ رہی ہے نا خبر، مرکب توصیفی مل کر، یہ واحد مؤنث، واحد مؤنث، ٹھیک ہے، غیر مساجد کثیرتن، تو آپ کی یہ خبر بنے گی یا صفت، یہ صفت بنے گی، یہ موصوف بنے گی، مرکب توصیفی بن کے مبتدا بنے گا، مبتدا بن گیا، دو مبتدا ہو گیا، ہاں یہ پورا مبتدا ہے نا، فی بلدینا پورے کا پورا خبر ہے، مقدم ہے، مرکب جاری بن کے، اس میں بلدینا جو ہے یہ کیا بن رہا ہے، بلدینا کون سا مرکب، مضاف مضاف الیہ، ہاں پوزیسو کیس بن رہا ہے، اس میں پوزیشن کی بات ہوتی ہے، ہمارا شہر، ہمارا شہر، ہمارے شہر میں، تو پھر یہ مرکب جاری بن گیا، اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے، تو یہ خبر مقدم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یاسمین نہیں آئی دوسری والی، ہمارے شہر میں، ہمارے شہر میں یہ مسجد اور مدرسے بہت ہے، بہت مدرسے ہیں، وفنادی کو قلیلتن، فنادی کو قلیلتن، فنادی کو مطلب ہوٹلز، ہوٹل، فندق بولتے ہیں، فندن اس کی پرولر ہے نا، یہ بھی مفاعلو کے وزن پہ نا، فنادی کو جمع، ہاں صحیح ہے، جمع ہے نا، فا نون دال، اس کا ہاں جس کا روٹ ورڈ جو ہے فا نون کاف،
یہ اسی طرح سے ہوگا. اچھا بعد ہاں اب اس میں پتہ ہے آپ کا کیا ہے, یہ فندقن جو ہے یہ آپ کا واحد ہے, وہ اس پہ تنوین آئے گی, ٹھیک ہے, مسجدن کی طرح, اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, بٹ اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. مدارس بھی مدارس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ مدرستن. ٹھیک ہے, ویری گڈ. آگے اور اس کے بعد اہلائی اتباء طبیب کی جگہ طبا, اتبا دیکھیں آ الگ ہے, طبا طباء. کوشچن میں آ رہا نا, یہ کوشچن مارک بھی دیا, آ کیا یہ اس کو کیا بولیں گے, طبیب. ہاں ڈاکٹر, کیا آر دیز ڈاکٹر, یہ کہیں گے کیا یہ ڈاکٹر ہیں, کیا ڈاکٹر ہیں, ہیں بہت سارے ہیں نا. جی نہیں نا, یا لا ہے نا, لا نہیں, ہم یہ دیکھو یہ طباؤ کے لیے جمع ہے نا, ہم مدرسون, مدرسون ٹیچرز ہے, یہ ٹیچرز ہے. مدرسون کی جمع ہے. جی یہ خبر, یہ مبتدا بن گیا ہم, مدرسون خبر بن گیا, خبر کہیں گے وہم اور ہم علماء کبراؤن, یہ علماء کبارن, تو عطف ہو گیا, ہم مبتدا ہو گیا, علماء مونس ہے نا, یہ مونس کی وجہ سے جمع, مونس کی جمع. علماء کا مونس ہوتا ہے, عالم ان کی جمع علماء ہے نا, تو عالم مذکر ہے نا, تو علماء مذکر ہے. اچھا یہ کبار, یہ کبیرن سے بنا ہوا ہے, کبیرن سے کبارن بنا ہوا ہے, تو یہ جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے, ٹھیک ہے. جی اور یہاں پر یہ آپ کا غیر عاقل نہیں, عاقل ہے, عاقل ہے نا, اس لیے جمع اس کی واحد مؤنث نہیں آ رہی, برابر آ رہی ہے. جب عاقل کی جمع ہوگی نا تو پھر آپ کی چاروں حالتوں میں برابر ہوگا, مرفوع, اور آگے جینڈر میں بھی مذکر, عدد میں بھی جمع, اور وسعت میں بھی نکرہ, چاروں حالتوں میں برابر ہے. جب آپ کا یہ والا غیر عاقل ہو جائے گا تو یہ واحد مؤنث ہو جائے گا, مؤنث ہوگا, اور وہ بھی واحد, بھلے آپ کی یہاں پہ جمع آ رہی ہو, یہاں پہ واحد مؤنث آئے گا. اور اس کی ساری مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں, مدارس کثیرتن, فنادق قلیلتن, فنادق جو ہے جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے, اس لیے قلیلتن آیا, قلیلن بھی نہیں آیا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ کو ٹاپک دے رہے ہیں, کوئی آ کے نیکسٹ پڑھے گا, ابھی کون پڑھ سکتا ہے اچھی طرح, وہی ہے کہ سسٹر. السلام علیکم ٹیچر, میں پڑھ لیتی ہوں. فیروزہ. ہاں فیروزہ آپ پڑھ لیں. ہاں جی, ہاں ایک منٹ, کون سی لائن ہے, یہاں سے پڑھیے, اوپر سے ریڈ والا پہلے. آپ کو سمجھ آ رہا تھا نا جو پڑھا رہی تھی میں؟ الحمدللہ میرا بہت اچھا سے ریویژن ہو رہا ہے, اور ہم کسی اور ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا ابھی, ہے نا. بالکل بہت مزہ جی. الممنوع من الصرف, جو صرف کو روکنے والی چیز ہے نا, یعنی غیر, اس کو ان شارٹ کیا کہیں گے, غیر منصرف. یس, یعنی جو منصرف ہوتا ہے جو فلی ڈکلائن ہوتا ہے, اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو پارشلی ڈکلائن ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں فلی کتابن, 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 تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے نا, وہ فلی ڈکلائن ہو رہا ہے. اس کے منصرف کے اوپر تنوین آتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا فلی ڈکلائن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا غیر منصرف ہے کوئی بھی, جیسے ابھی آپ نے ایک نام یہاں پہ زینب ہی لے لیں, ٹھیک ہے, تو زینب غیر منصرف ہے, تو زینبا, یعنی زینب رفعی حالت ہوگی, اور زینبا کون سی ہوگی, وہ نسبی اور جری دونوں حالتیں ہوں گی. تو یعنی اگر تنوین نہیں آ رہی تو کسرہ بھی نہیں آ سکتا پھر. ہاں وہ تو ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ پڑھ لیجیے آگے. الانواع الاتیۃ من الاسماء ممنوعۃ من الصرف. اب اس جملے کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, انالیسس کر لیتے ہیں نا. جی. اچھا, الانواع نوع ان کی جمع ہے, ٹھیک ہے, نوع ان
ہے نا, Yes. اور Yeah. یہ غیر عاقل کی ہے جمع, آپ کو پتہ ہے نا, ہاں ناؤن غیر عاقل ہوتا ہے تو اس کی آگے صرف جو آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے, آتی ہے تو یا واحد مذکر, واحد مؤنث, سوری واحد مؤنث. یا یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے, تو مرکب توصیفی بن گیا. ٹھیک ہے نا, الانواع الاتیۃ مرکب توصیفی بن گیا. غیر عاقل تھا اس لیے جمع اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مؤنث ہے. من الاسماء ممنوعۃ من الصرف. اب ممنوعۃ من الصرف, اب یہ کیا بنے گا, یہ والا کیا بنے گا پورا, اور یہ والا کیا بنے گا, اور یہ تو آپ کو پتا ہے متعلق کے بنے گا نا, جو بھی چیز ہوگی اس کے متعلق ہو جائے گا. بالکل. اور یہ تو بھی متعلق, یہ الانواع الاتیۃ تو مبتدا بنے گا, جملہ من اسٹار الاسماء, اور من الاسماء بنے گا متعلق ہوگا, خبر کے ہوگا ممنوعاتن, ممنوعاتن کے ہوگا, ممنوعاتن خبر ہے, من الصرف بھی متعلق ہے. بالکل, یہ بھی متعلق ہی بنے گا. اب آپ دیکھیں ہم نے تو بہت سارے متعلق پڑھے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا اس میں پھر ڈیٹیل ہے, لیکن ابھی آپ اتنا ہی رکھیں. ٹھیک ہے, وہ مجھے آگے اس کی ڈیٹیل آتی نہیں ہے, متعلق آتی نہیں, آئے گی, لیکن اس وقت اس کلاس میں تو جتنا میں پڑھا رہی ہوں یہ بھی ماشاءاللہ یہ سمجھ رہے تو میں پڑھا رہی ہوں, ورنہ بک 2 میں اتنا نہیں پڑھایا جاتا جتنا میں پڑھا رہی ہوں, کیونکہ یہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کو آتا ہے کلاس میں, الحمدللہ سمجھ رہے ہیں یہ میری باتوں کو. اگر کوئی ایک بھی نہ سمجھتا میں یہیں سٹاپ کر دیتی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. خبر کا مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پورا ہو گیا, اس کی کنڈیشن پوری ہے, معرفہ اور مرفوع. اور خبر کیا ہوتی ہے, نکرہ اور مرفوع, تو اس کی بھی کنڈیشن پوری ہوگی. اور باقی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ من الصرف یہ آپ کی بنتی ہیں. مرکب جاری کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا متعلق ہوتا ہے کس کے, خبر کے. اور یہ کب, اچھا اب یہاں پر یہ جو ہے نا خبر موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ہاں, تو یہ جو مرکب, اتنا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کے لیے کہ یہ مرکب جاری جو ہوتا ہے اس کو ظرف بھی کہتے ہیں نا, بہت زیادہ ہو جائے گا اس کلاس کے لیے, لیکن ظرف بھی کہتے ہیں. اور پھر ایک ہم نے پڑھا تھا ظرف لغو ہوتی ہے, اور ایک ظرف کیا ہوتی ہے, دو پڑھی ہے, مستقر. یس. تو اب یہاں پہ مستقر ہے کیونکہ خبر موجود ہے نا, یہاں پہ لغو ہے, لغو اس لیے کہ خبر موجود ہے. بس یہ اتنا سا لکھ لیں, آپ کے ریویژن کے لیے کافی ہے. کہ میں یہ بالکل بھول گئی تھی, جزاک اللہ خیر. اتنا سا بھی آپ کو ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو چلیں. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ممنوع نے کی اقسام بتائی جا رہی ہیں ساری, آپ کو یہ گروپس بتائے جا رہے ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی آ سکتی ہیں ممنوع من الصرف میں, غیر منصرف میں. چلیے نمبر 1 کیا ہے, نمبر 1 کیا ہے گروپ, زینب, مریم, فاطمہ, عائشہ, مکہ, جدت. اچھا اب یہ تو جدہ تو ہم جدہ کہتے ہیں نا, اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے منہ سے نکلنا. تو مکہ تو, اچھا اب عائشہ تو یہ تو سب عورتوں کے نام ہو گئے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سے کہ عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے ان پہ گولتا آئے یا نہ آئے, وہ غیر منصرف ہیں. مکہ تو اور جدہ تو جو ہیں یہ آپ کے شہروں کے, ملکوں کے نام جو ہوتے ہیں یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. صحیح, تو بالکل. دوسرا یہاں پہ 2 گروپ آ گئے. ہاں, ایک اس میں 2 گروپ آ گئے. 2 گروپ آگے. شہروں ملکوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں, جیسے پاکستان, اس کے اوپر آپ کا کیا ہے, یہ کنٹری کا نام ہے لیکن ہم غیر منصرف ہوتا ہے. مصر, ایجپٹ کو کہتے ہیں مصرو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے غیر منصرف. اسی طرح مکہ تو, جدہ تو, یہ سب شہروں کے نام ہیں. اگر لاہور بھی لکھیں گی نا تو لاہور پہ بھی تنوین نہیں آئے گی, لاہورو ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. پاکستان اور یہ سارے. اچھا دوسرا گروپ جو بن گیا وہ ہمارا بن گیا مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. بالکل, یہ بھی غیر منصرف, ان کے اوپر آپ تنوین نہیں ڈال سکتے. ہاں صحیح. کیونکہ عائشہ تو پہ بھی آپ کے وہ آیا تھا, فاطمہ تو پہ گولتا, تو اس کو پھر آپ ادھر ہی لے کے جائیں گے ایک پیش کی طرف. ٹھیک ہے, لیکن یہ مذکر مؤنث نہیں ہو جائیں گے, یہ مذکر ہی ہیں. صحیح. حمزہ, اسامہ, یہ نیم مذکر کے ہیں. جیسے میں نے موسیٰ کی مثال دی تھی, آپ تھی موسیٰ میں الف مکسورہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے نا, لیکن ہم موسیٰ کو وہ تو مؤنث تو نہیں کہہ دیتے نا, مذکر ہی کہتے ہیں. لبنہ کے اوپر, سلمہ کے اوپر اگر آئے گی تو وہ تو ہم اس کو مؤنث ہی کہیں گے.
ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سارے سمائی نام ہے نا. نہیں وہ عورتوں کے نام ہیں تو وہ تو ہے ہی مؤنث. لبنہ، بشرا، کبرا، صغرا، تو وہ اگر الف آتا ہے تو وہ تو ہے ہی مؤنث. لیکن اگر کسی مرد کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ مؤنث نہیں ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو وہ سمائی ہوتا ہے اس وجہ سے. نہیں ایکسیپشن کہہ لیں. ایکسیپشن رول کی ایکسیپشن کہہ لیں نا. جیسے گول تا جب بھی آتی ہے تو مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے مؤنث کی علامت ہے نا گول تا جب بھی آئے تو. لیکن مردوں کے ناموں پہ آ جائے گی تو وہ مذکر ہی رہیں گے. یہ ایکسیپشن ہو گیا اس رول کا کہ گول تا 99% جو ہوتا ہے وہ آپ کا مؤنث ہی ہوتا ہے گول تا آ جائے تو. لیکن کچھ نام ہوتے ہیں مثلا خلیفہ ہے تو خلیفہ تو اب خلیفہ پہ گول تا آتی ہے. ملائکہ پہ آتی تو مؤنث تو نہیں ہو جاتے نا. بالکل نہیں. وہ کیا ہوتے ہیں وہ مذکر ہی رہتے ہیں. خلیفہ، علامہ. اب آپ ان کو مؤنث نہیں کہیں گے کہ وہ گول تا آگے. ملائکہ جو ہے مذکر ہوتے ہیں. ملکن کی جمع ہوتی ہے نا. تو ملکن کیا ہوتا ہے وہ آپ کا مذکر ہوتا ہے تو ملائکہ بھی مذکر ہے. تو یہ عزت کے لیے گول تا دی جا رہی ہے یہاں پہ خلیفہ کے اوپر. تشریف جسے کہتے ہیں نا اس کو یعنی شرف بخشا جا رہا. علامہ، علامہ اقبال. اسی طرح خلیفہ کے لیے بھی شرف کے لیے گول تا آئی ہے. اسی طرح میں نے ایک اور بھی نام لیا تھا ملائکہ کے اوپر بھی مؤنث کے لیے نہیں آ رہی شرف کے لیے آ رہی. تو بہرحال یہاں پہ مردوں کے نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے ان کے اوپر گول تا ہے تو ایک. اچھا اس کے بعد یہ جو نام ہے جو اس میں کیا ہے یہاں پہ نمبر 3 گروپ میں آنی آتا ہے نا تو وہ بھی سارے. نو سسٹر آنی نہیں. آنی جو ہے نا وہ تو نہیں آنی نہیں عثمانو جب آنی آئے گا تو یہ تو مثنیٰ بن جائے گا نا. ہاں جی جی. اس کو آنی نہیں بولنا آنو ہی بولنا. الف نون پیش کے ساتھ ایک پیش کے ساتھ. تو وہ آپ کا کیا ہوگا جتنے بھی نام ہوں گے مردوں کے جن کے اوپر الف نون آ رہا ہے جیسے قرآن مجید میں سلیمان نو. ٹھیک ہے اور بھی ہیں لیکن مجھے اب یہی یاد آ رہا ہے سلیمان نو ہے. سلیمان نون نہیں ہے. تو یہ مردوں کے نام تنوین نہیں لیتے بس نا. اچھا اور غیر منصرف ہوتے ہیں. ہاں بالکل. تو غیر منصرف ہوتے ہیں تنوین نہیں لیتے. لیکن یہ آپ کے چاہے جو ہے نا عربی ہوں یا نان عربی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس الف نون کی بات ہوتی ہے. ہاں ٹھیک. الف نون جس نام پہ بھی آ جائے گا نا جس ایڈجیکٹو پہ بھی آ جائے گا وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اب یہ تو یہ نیم ہے یہ سارے ایڈجیکٹو آ رہے ہیں. اب آپ ان کے میننگ نیم کے تو آپ کو آتے ہی ہیں. اس کو کرنا عثمانو، عفانو، سفیانو، مروانو، نعمانو. ہاں اس کو کرنا. کسلانو، جوعانو، عطشانو، شبعانو، ملآنو. اچھا اب یہ کیا ہے یہ نیم تو نہیں ہوتے نا کسی کے کسی کا نام. یہ تو وہ ہے نا بھوک لگی اور یہ شدید بھوک اور تو یہ ایڈجیکٹو ہے نا یہ صفت کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ الف نون آ رہا ہے. تو ایڈجیکٹو ہو یا نیم ہو کچھ اگر بھی آپ ہو کے وہ الف نون آ جائے تو پھر وہ آپ کے غیر منصرف ہوں گے. ایک ہی پیش لیں گے. کسلان نون نہیں کہہ سکتے. جوان نون نہیں کہہ سکتے. اچھا اسی طرح سے شبعان. اچھا جی اسی طرح رمضان بھی ہوتا ہے نا. رمضان کے اوپر بھی آپ الف نون آ رہے تو آپ اس کو چاہے نیم ہو چاہے صفت ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ اس کے اوپر تنوین نہیں لگائیں. ایک پیش آئے گا الف نون آ کے. اچھا پھر اسی طرح سے نمبر 4 گروپ کون سا بن رہا ہے ہمارا. اس کے 2 پارٹ بن رہے ہیں. ایک تو رنگوں کا ہے اور ایک نام کا ہے. ہاں ایک نام کا ہے اور ایک یہ بھی ایڈجیکٹو بھی ہوتے ہیں. نیم جو کلرز بھی ہوتے ہیں ایڈجیکٹو بھی ہوتے ہیں. ایڈجیکٹو کے طور پہ آتے ہیں خبر کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں. ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے نا وہ خبر کے طور پہ بھی آ جاتا ہے اور وہ صرف موصوف پیچھے ہو تو صفت کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. خبر کے طور پہ کب آئے گا جب وہ مبتدا معرفہ ہوگا خبر نکرہ ہوگی. وہ جب اپوزٹ ہوں گے نا اس میں جو وسعت ہوتی ہے تب وہ مبتدا خبر بنیں گے. لیکن اگر وہ سیم ہے تو مرکب توصیفی بنیں گے. ہاں بالکل. چاہے دونوں نکرہ ہوں چاہے دونوں معرفہ ہوں تو مرکب توصیف پھر وہ صفت کے طور پہ آئے گا. لیکن اگر پیچھے والا معرفہ ہے تو پھر یہ خبر کے طور پہ آئیں گے. اچھا یہ نیم ہے افعلو کے وزن پہ اور ابجدو یہ کون سا وزن ہے سارے. افعالو یہ بھی سیم نہیں ہے. افعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں نا.
ہاں یہ سارے ایک ہی وزن ہے، ایک ہی وزن پہ ہے، بس صرف یہ نیم ہے اور یہ ایڈجیکٹیو ہے بس. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ غیر منصرف ہے. افعلو جب ہوتا ہے نا، افعلو تفضیل کہتے ہیں نا، تو افعلو پہ بھی اسی لیے ہم کیا نہیں ڈالتے، تنوین نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ جو وزن ہے نا، یہ وزن ہی آپ کا غیر منصرف کا ہے. جیسے مفاعلو کا وزن ہے غیر منصرف ہے نا. صحیح. مفاعلو اور آنو اور یہ افعل التفضیل یہ سارے غیر منصرف. مفاعلو کا وزن ہے. ٹھیک ہے. مفاعلو بالکل. مفاتیحو، تو یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، دونوں مکسر ہیں. اچھا جی. اس کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے تو ابھی پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، میں بتا دیتی ہوں. اس کو جمع کہتے ہیں، لیکن جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں. ہاں وہ میں نے ٹرم سنی ہے، مطلب جمع کی جمع نا، جمع کی، یعنی اس سے آگے کوئی اور جمع ہو ہی نہیں سکتی. ہاں. منتہا کا مطلب ہے روک دینا نا، یعنی آگے جمع اور بن ہی نہیں سکتی، روک دیجئے یہاں پہ جمع. تو وہ ایک ٹرم ہوتی ہے اور وہ اس وزن پہ آتی ہے، مفاعلو اور مفاعلو کے وزن پہ، تو وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہے. اچھا، بہرحال آپ کو یہ دو وزن یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے اس کی کیا بن رہا ہے گروپ، یہ والا؟ یہ بھی نام ہی ہے، ولیمو اور ایڈورڈو اور لندنو، اس میں جگہ ہے نا ساری، اور یہ نام ہے، تو ولیم نام کیوں؟ اچھا، ولیم اس لیے کہ یہ نان عربک نیم ہے نا، جیسے آدم کیا ہے، نان عربک. عبرانی نہیں کہہ سکتے، ہیبرو نہیں کہہ سکتے. کسی بھی زبان کا کوئی بھی نام ہوگا نا، جیسے خان ہے، خان اب کیا ہے، خان اردو نیم ہے نا. ہاں بالکل. اور ایڈورڈ کیا انگلش نیم ہے. تو کسی بھی نان عربک نیم، جو بھی نان عربک نیم ہوگا نا، چاہے وہ کنٹری کا ہو، چاہے وہ کسی انسان کا ہو، اگر وہ ہے تو وہ آپ کا کیا ہے، وہ غیر منصرف ہوگا. بالکل. کچھ تھوڑے ہی نام ہے قرآن میں جو ہے، جیسے نوح ہے، محمد، لیکن کچھ نام، کچھ کو چھوڑ کے نا، کچھ کو چھوڑ کے، وہ آپ کا کچھ کو چھوڑ کے زیادہ تر نان عربک ہے. تو اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور سب سے بڑے فرشتے کا نام کیا؟ ہمارے جاتے ہیں نا پیغام لے کے، جبرائیل. تو اسی طرح سے آپ کا اسرائیل، تو یہ سارے کیا ہیں، ایل. تو یہ سارے کے سارے غیر منصرف، کیونکہ یہ نان عربک نیم ہے. اسی طرح جہنم کا نام جو ہے وہ غیر عربک نیم ہے، اس جہنم ہوتا ہے، جہنم نہیں ہوتا. یہ بھی نان عربک ہے لفظ، چاہے یہ ہیبرو کا ہے، چاہے وہ کسی اور زبان کا ہے. لیکن جہنم کے تو جتنے بھی نام ہیں وہ نان عربک، وہ غیر منصرف ہی ہے نا، وہ مؤنث ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اب جیسے نار بھی تو جہنم کا مؤنث نام ہوتی ہے. نار بھی تو جہنم کا نام ہے نا، لیکن وہ تو منصرف نہیں، منصرف ہے. منصرف مؤنث کو غلط پڑ گئی، جزاک اللہ خیر. اس لیے بولنا ضروری ہے، بولا کریں آ کے. ٹھیک ہے. اور ادھر سے اب کان کو ادھر سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ سمجھ میں آتی چیز بات. اچھا جی. عقل کو گرو کرتی ہے نا. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے عربی میں. جیسے آپ کا میتھ ہوتا ہے نا، تو وہ آپ جیسے جیسے کرتے جاتے ہیں، یہ فارمولا انٹرسٹ ہوتا، تو وہ عقل کو گرو کرتا ہے. ایسی یہ بھی آپ کا میتھمیٹکس کی طرح ہی ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں تو یہ سارے نان عربک نیم تھے. اب یہ والا وزن، اصدقاء، اقویاء، اطباء، یہ بھی وزن ہے ایک. ٹھیک ہے نا. یس جی. تو یہ وزن کیا ہے؟ جیسے اس کا واحد کیا ہوگا اغنیاء کا؟ غنیون کی جمع اغنیاء. یعنی اگر الف اور حمزہ آ جائے نا آخر میں، تو وہ بھی غیر. اب یہ بھی جمع مکسر ہے نا. غنی تو کیا ہے، واحد ہے، اور یہ اس کی جمع مکسر بن رہی ہے نا. تو اوپر ہم نے جمع مکسر کے ہم نے دو وزن پڑھے تھے یہ والے. تو یہاں پر میں نے آپ کو ایک تیسرا وزن کہا تھا کہ اس کو میں ابھی نہیں بتاؤں گی، بعد میں بتاؤں گی. تو وہ تیسرا وزن جو ہے وہ یہ ہے. بس یہ تین ہی وزن ہے. ٹھیک ہے، جو غیر منصرف کے وزن ہے. اب اس کا وزن آپ خود ہی بنا لیں. افعلاء، یہ آپ کا وزن ہے. آپ اس کو وزن کو یاد نہیں کریں. آپ دیکھیں کہ الف کے بعد جب حمزہ آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے تنوین نہیں ڈالنی. صحیح. بالکل بالکل. ہمراء میں بھی یہی چیز ہے. ہمراء، اس میں بھی الف اور حمزہ آ رہا ہے، اس پہ بھی ایک پیشنی. تو یہ جب وزن آ جائے گا نا، تو یہ آپ الف کے بعد حمزہ جب آ جائے گا. اب ہمراء تو جمع نہیں ہے نا، بٹ یہ جمع ہے.
تو اس کو آپ شامل کریں گے الف حمزہ کو ان دو وزنوں میں. اور اس کی بھی وہ آئے گا مؤنث، واحد مؤنث آئے گا اس کا بھی. ہاں بالکل. اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف ہوتے ہیں. اغنیاء. اچھا اس کی جو جمع آئے گی نا، عاقل کی تو نہیں آئے گی نا واحد مؤنث، غیر عاقل کی صرف آئے گی. ہاں غیر عاقل کی. ٹھیک. اتباء کی نہیں آئے گی. اقویاء، اصدقاء، یہ جو نا اغنیاء، تو ان کی آ سکتی ہے. اچھا فقراء، اب اس میں دیکھ لیں آپ کو اس میں بھی الف حمزہ ہی آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا وزن میں فرق ہے. اس میں یہاں پہ زبر آ رہی تھی، یہاں پہ پیش آ رہی ہے، بٹ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف اور حمزہ آ رہا ہے. آ رہا ہے بالکل. تو یہاں پہ یہ جو وزن آ رہے ہیں نا سارے، فقراء، گزراء، یہ سارے وزن، مساجد، یہ مفاعلو کا وزن ہے، یہ بھی مفاعلو کا وزن ہے، یہ بھی مفاعلو کا وزن ہے، یہ بھی مفاعلو کا، یہ بھی مفاعلو کے وزن پہ سارے آ رہے ہیں. تو یہ والا جو ہے مفاعیلو کے وزن پہ آ رہے ہیں. ہاں اس میں یا کا اضافہ ہے. مفاعیلو، مفاتیح، فناجیح، فناجینو، کراسیو. تو یہ جو چار وزن ہے نا، یہ والے، یہ جمع منتہی الجموع کے وزن ہے، یہ چاروں. اس میں جمع مفاعلو، مفاعلو، اور یہ والا میں نے الف کے بعد حمزہ والا بتایا. یہ جب آپ کی جمع مکسر بنیں گی تو یہ جمع منتہی الجموع ہے، لیکن جمع سالم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. نہیں، یہاں پہ جمع مکسر ہی ہوگی، لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جمع جو واحد مؤنث والی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اس میں آپ کی جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے پیچھے، اور جمع سالم بھی ہو سکتی ہے. جب آپ واحد مؤنث لائیں گے نا آگے، واحد مؤنث والا جو رول ہے نا، اس میں پیچھے کو ہے جمع مکسر مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے، سالم بھی ہو سکتی ہے. وہ جب مثالیں آئیں گی نا پھر آپ کو، جیسے میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. جیسے یہاں پر فنادی کو کثیرتن ہم نے پڑھا ہے نا ابھی. تو یہ تو فنادی کو کیا ہے، یہ آپ کا یہ ہوٹل نا، یہ جمع مکسر ہے. ہاں جمع مکسر ہے، غیر عاقل کی ہے نا. بالکل. لیکن اگر غیر عاقل لفظ ہے جیسے ساعتن، اب یہ کس کی جمع ہے؟ ساعتن غیر عاقل ہے نا. ہاں لیکن جمع ہے نا، اور غیر عاقل کی ہے نا. غیر عاقل کی ہے نا، اور جمع ہے نا. تو مکسر نہیں ہے، سالم ہے، لیکن ہے تو غیر عاقل کی. اب اس کی بھی واحد مؤنث ہی لگانی ہے آپ نے. صحیح. اگر اس کی خبر بھی لگائیں گے تو اس کو ساتو کر کے خبر لگائیں گے نکرہ آگے، اور اگر اس کی صفت بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے کون سی صفت لگائیں گے؟ واحد مؤنث لگائیں گے. مثلا ساعتن رخیصتن. رخیصتن سستی کو بولتے ہیں، گھڑیاں سستی ہوتی ہیں نا، تو وہ والی، تو یہ ہم اس کی صفت واحد مؤنث لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جمع آ رہی ہے اور یہاں پہ واحد مؤنث آ رہی ہے، لیکن ہے تو غیر عاقل کی نا. ہاں بس یہ غیر عاقل اور عاقل کو دماغ میں رکھنا ہے. بس یہ آپ نے رکھنا ہے، اس کو مکسر اور سالم کو نہیں رکھنا، غیر عاقل کو رکھنا. غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی، کسی طرح کی بھی ہو، غیر عاقل کی ہو، وہ سالم ہو، مکسر ہو، مذکر کی ہو، مؤنث کی، سب کے لیے آپ کا کیا آئے گا؟ غیر عاقل جب آئے گا تو واحد مؤنث آگے. صرف نہیں آئے گی، یہ خبر بھی بن سکتی ہے اور صرف بھی بن سکتی ہے، اور یہ ضمیر بھی جو لوٹے گی اس کی طرف واحد مؤنث. فعل جو آئے گا وہ بھی واحد مؤنث. اشارہ جو آئے گا وہ بھی واحد مؤنث آئے گا. اگر عاقل ہوگا تو طلابن ہے نا، تو اس کے ساتھ جو اشارہ آئے گا، فرض کریں یہ خبر بن کے آ رہی ہے نا طلابن، تو مبتدا آپ جو ہیں وہ ایز اشارہ جو ایز مبتدا لا رہے ہیں. تو یہ عاقل ہے یا غیر عاقل کی جمع ہے؟ طلابن عاقل کی ہے نا، عاقل ہے نا، تو اس کے سیم لائیں گے، ہا اولائی. لیکن یہاں پہ اگر میں جمع کر دیتی ہوں، اقلامن کر دیتی ہوں، تو اب یہ غیر عاقل کی جمع ہو گئی نا. تو اب اشارہ کیا آئے گا؟ جمع کا نہیں آئے گا، اب واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا. ہاں تو ہاؤلائی کی جگہ ہاتانی کیا آئے گا؟ ہاذہی. ہاذہی. ہاتانی کا جو ہوتا ہے نا وہ تو ہاذہی کے پلورل کیا ہوگا؟ ہاذہی کا ہاؤلائی دونوں میں آتا ہے نا، سنگولر میل اور فیمیل، تو ہاؤلائی تو آ سکتے ہیں. ہاؤلائی دونوں کا ہے. ہاں میل اینڈ فیمیل دونوں کا ہے. ہاں بالکل سمجھ گئے. ہاں لیکن جب غیر عاقل آئے گا نا آگے، آپ کا خبر غیر کا عاقل آ رہی ہے نا،
تو اب اس کا اشارہ جو لگائیں گے یا مبتدا لگائیں گے وہ آپ حاضر ہی لگائیں ہاں گے. وہ پھر سنگولر ہوگا اس لیے حاضی ہی ہوگا. میں پتہ سنگولر پہ نہیں یہاں دماغ میں آ گیا. اس کو پریکٹس کی ضرورت ہے, پریکٹس کی ہاں ضرورت ہے, اور غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا یہ مفاعیلو کے وزن پہ یہ بھی اور کراسیون بھی آپ کا اس کا واحد کیا ہوا؟ کراسیون. کراسیون کا کرسیون. اور فناجین. فناجین کے میننگ بھی مجھے نہیں آتے ہیں. اچھا اس کو کپ کو بولتے ہیں نا, یہ پرشین کا لفظ ہے. فنجان ہوتا ہے نا, فنجان. ہاں تو کپ کو بولتے ہیں. مفاتیح ہوتا ہے. اور ان کے سب کے واحد جو آ رہے ہیں نا ان کے اوپر تنوین آتی ہے. مسجدن, مندیلن, ٹھیک ہے, تنوین آئے گی. بٹ جمع جو ہوگی وہ آپ کی جو ہے وہ مفاعیلو اور مفاعیلو کے وزن پہ بنے گی, اور یا پھر اس طرح بنے گی الف اور حمزہ کے ساتھ. صحیح ہے. الحمدللہ. تو یہ ابھی آپ کی جو ہیں یہ ایکسرسائزز ہیں, اور اس میں سے آپ نے اب کون آپ اس کو کرے گا ایکسرسائز کو؟ کون ہے بھائی؟ فیروزہ تو ہو گئی, فوزیہ, پھر وہ اچھا جی شبانہ پائیں گی؟ جی آئیے. بس ان کو پڑھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. جو غیر منصرف ہے ان کو 1 پیج دینی ہے, اور جو منصرف ہے ان کو 2 پیج دیں. کوشچن پڑھ لیتے ہیں. ریڈ اینڈ رائٹ دا فالوئنگ ورڈز ود دا کریکٹ اینڈنگ. آپ نے اینڈنگ لگانی ہے, اعراب لگانا ہے, ٹھیک ہے. کیپ ان مائنڈ دا رولز کنسرننگ دا ڈپٹوٹ. ڈپٹوٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹوٹ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف ڈپٹوٹ کا ورڈ آپ نے سیکھ لیا انگلش میں, اس لیے میں کہتی ہوں انگلش میں یہ پڑھیں. اردو کی بھی بک ہے میرے پاس یہ گرامر کی, سیم اس کا جو کرتے ہیں, لیکن رولز بتاتے ہیں, لیکن وہ اس سے زیادہ بیٹر انگلش ہے. ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ رہی. چلیے کریں. شبانہ. محمد, خالد. اچھا اس کی وجہ بھی بتا دیں منصرف بنانے کی, ان کو کیا وجہ ہے؟ یہ کیا عربک نیم ہے. عربک نیم ہے, ٹھیک ہے. عربک مردوں کے نیم جو ہوتے ہیں ان پہ تنوین آتی ہے. آگے. مریم, فاطمہ, تو یہ مونس کے نام ہے. مونس کے نام ہے. عباس, عربک نیم ہے. عربک نیم ہے. حمزہ, اس پہ کیا لگائیں گی؟ ہے تو عربک نیم, لیکن کیوں؟ اس کی ریزن کیا ڈپٹوٹ ہونے کی؟ آخر میں گولتا ہے. گولتا آگے, جس پہ گولتا آئے گی نا, اگر وہ نیم ہے, چاہے عورتوں کا ہے مردوں کا ہے, اس پہ ایک ہی پیش لگانی. ٹھیک ہے. نیم کی بات کر رہی ہوں. ہر جگہ پہ جب گولتا آئے گی تو ایک پیش نہیں لگائیں گے. دیکھیں, اور باقی جو ورڈ ہوتے ہیں جیسے مسلمتن, ٹھیک ہے, اس پہ تو تنوین آتی ہے نا. گولتا والے سب پہ تو نہیں آتی نا. اب یہ کیا ہے؟ یہ نیم ہے. نیم جب بھی آئے گا نا, جب گول تاول آئے گا تو اس کے اوپر عورتوں کے نام پہ تو لگتا ہی ہے, مردوں کے نام پہ بھی لگا دینا. آگے. مساجد, اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ جمع ہے نا. مفاعیلو, وزن بتائیے نا. مفاعیلو. مفاعیلو. کتب, اس کے اوپر تنوین کیوں ڈالی؟ کیونکہ یہ کیا, کیونکہ واحد اور جمع مکسر, واحد اور جمع مکسر, یہ دونوں جو ہے نا ان کے اوپر تنوین آتی ہے. ایکسیپشن اپنی جگہ ہے. وہ جو میں نے وزن بتایا نا مفاعیلو, وہ بھی جمع مکسر ہی ہے نا. مساجدو وہ اپنی جگہ ہے. مفاعیلو وہ ایکسیپشن ہے. تو اسی طرح الف اور حمزہ کے بعد جو ورڈ بنیں گے ان کے اوپر بھی ایک پیش آئے گی. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے, واحد بھی غیر منصرف ہوتا ہے اور جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوتا ہے. منصرف ہوتا ہے واحد بھی, اور جمع مکسر بھی منصرف ہوتے ہیں. ان کے اوپر تنوین بھی آ جاتی ہے. کتبن, 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 اور کتابن, 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 تو یہ منصرف ہے, یہ بھی منصرف ہے. تو آپ کا یہ جو ہے نا کتبن, یہ منصرف ہے, اس کے لیے آپ نے اس کے اوپر تنوین ڈالی ہے. یہ منصرف ہے. اس کی وجہ کیا بتائیں گی؟ منصرف ہے. اس کی 3 لباس ہوتے ہیں نا, دما, فتح, کسرہ.
बट इसके दो ही लिबास होते हैं, दम्मा और फतह। चलिए अकलाम, इसमें क्या है करेंगी? अकलामु, अकलामू क्यों करेंगी? ये क्या? गैर अच्छा बताएं। नहीं नहीं, हर गैर अकल थोड़ी बनेगा, वो तो हर गैर अकल थोड़ी वो बन जाएगा गैर मुनसरिफ। अकलामुन, कुतुबुन भी तो वो थी ना, तो उस पे आपने तनवीन डाली है, तो इस पे क्यों नहीं? हर गैर अकल नहीं बनेगा, वो मैंने थोड़े से वजन बताए हैं, उन पे जो आएगा वो। तो ये आपका अकलामुन है। मनादी, अब इस पे डालिए, ये उस वजन पे आ गया ना, तो अब इस पे आप नहीं डाल सकती। ये भी जमा मुकस्सर है, ये भी जमा मुकस्सर है, इस पे आपने तनवीन डाली है, बट इस पे नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती इस पे? इस पे भी मफ़ाइल के वजन पे। हाँ, ये भी जमा मुकस्सर थी, इस पे आपने नहीं डाला, तो ये मफाइलू के वजन पे है। ये भी मफाइलू के ये मफाइलू के वजन पे है, और ये मफाइलू के वजन पे था। तो अकलामु जानते हैं। हाँ, 3 वजन आपने याद रखने हैं। जब भी जमा कसर के 3 वजन आएंगे तो आप उस पे नहीं डालेंगी तनवीन, बाकी सब पे डालेंगी, खुली छुट्टी है। अच्छा, अब बुयूद पे क्या करेंगी? मना, ये मफाइलू मफाइलू और अलिफ और हमजा के वजन से हट गया है ना, तो अब इस पे क्या डालेंगी? बुयूद पे तनवीन डालेंगी या नहीं? कहाँ गई है सिस्टर माइक? डालेंगे। शबाना जी जी वैसे तो बताइए बुयूद पे क्या डालेंगे? बुयूतुन, तुन, क्योंकि ये किसी वजन पे नहीं आ रहा ना, जमा मुकस्सर तो है लेकिन किसी वजन पे नहीं आ रहा। जो वजन मैंने आपको 3 बताया ना, मफाइलू मफाइलू और ये वाला वजन जुमलाउ, ये वाला वजन जिसमें अलिफ और हमजा आता है, इन तीनों वजन पे नहीं आ रहा, तो फिर आप इस पे तनवीन डालेंगी। अकलाम भी नहीं आ रहा था, कुतुबुन भी नहीं आ रहा था, उस पे हमने तनवीन डाली है। मनादिलू आ रहा था तो हमने उस पे डाली है। अच्छा, अब अगले वाले को देखें। ये जुमलाउ, हाँ, अब इसको बताइए, ऊ ही पढ़ेंगी ना, अलिफ और हमजा आ गया आखिर में। फुकराउ, उलमाउ, तो इन पे आप अलिफ हमजा पे आपने नहीं डालना। अच्छा आगे पढ़िए, इसमें वजह बताइए, डालिए। लंदनु, ये कंट्री नेम है ना, जो नॉन सिटी नेम, कंट्री नेम, सब जो भी होंगे वो आपके एक तो ये मुअन्नस होते हैं, दूसरे ये गैर मुनसरिफ भी होते हैं। ठीक है, आगे। सुफियानु, अब इस पे क्या वजह है एक पेश डालने की, गैर मुनसरिफ क्यों बनाया? अलिफ नाम आती है। हाँ, अलिफ नून आ गया। इस पे क्या करेंगी? हामिदुन, ये हाँ, अरबिक, ये अरबिक नेम है, और ये अहमदु, ये गैर मुनसरिफ नाम है। अफलू के वजन पे, या फलू का वजन भी आपने याद रखना है, ये भी गैर मुनसरिफ होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने नहीं डालना। अफलू, मफाइलू, मफाइलू और अलिफ रमजा पे खत्म होना। अच्छा, इब्राहिम, इब्राहिम, अच्छा इसकी क्या वजह बताएंगी? नॉन अरबिक नेम, नॉन अरबिक नेम। आगे मक्कातू, ये सिटी का नेम है, नॉन अरबिक है, तो ये अरबिक नेम, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है। आपको पता है ना, इसका पहला नाम बक्का था, फिर मक्का पड़ा है ना, बक्का था, इसका पहला नाम बक्का था इब्रानी जबान में, फिर ये मक्का पड़ा। ठीक है, जब अरबों के पास आया, लेकिन ये इब्रानी जबान का ही लफ्ज है, तो इसलिए ये इब्रानी जबान के जितने भी हिब्रू के वर्ड हैं वो आपके वो गैर मुनसरिफ। आगे जैसे जहन्नम का भी बताया था, फिर शहरों मुल्कों में भी तो आ रहा है ना। जी जी। आगे ज़ैनब, ज़ैनबू औरतों के नाम। जी, अज़दीक़ाउ, अलिफ और हमजा। हाँ, अलिफ आखिर में, अलिफ और हमजा है। अगर इस वजन को भी आप याद कर दें, अफ़इलाउ, अफ़इलाउ, ये इस तरह से लिखा जाएगा, अफ़इलाउ। ठीक है, चलिए, ये वजन है इसका। ठीक है, और अगर नहीं याद होता तो अलिफ हमजा आ जाए तो चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद ये क्या, इस पे क्या डालेंगी? मुदर्रिसातु, तुन है। मुस्लिमातुन। देखिए, गैर मुनसरिफ जब भी आप बनाएंगी ना, एक पेश डालेंगी तो मुझे रीजन देना होगा आपको। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप नहीं बना सकते। चले रीजन दें क्यों आपने एक पेश डाला था,
कोई रीजन थी आपके पास? जी नहीं, मैंने वो अलिफ और ता को ध्यान में इस वजह से। अलिफ ता पे तो 2 पेश आते हैं मेरी जान, यहाँ 2 पेश आए। अलिफ नून पे एक आती है। अलिफ नून था वो, ठीक है। अच्छा, इस पे क्या आएगा? महमूदुन। ये महमूद नहीं होता, महमूद होता है, सब गलत बोलते हैं। महमूदुन, मुदुन ये अरबी। मफऊलन, मफऊलन के वजन पे है ना, महमूदुन। चलें, बगदाद। हाँ ये भी अरबिक नेम है ना, तो पेश आएंगे। बगदाद, दू शहर का नाम है ना, शहर का नाम। और यहाँ पे ये क्या है? जमील। जमीलुन। ये फ़ईलुन का जो वजन होता है ना, वो फ़ईलुन पे भी आपका क्या होता है? 2 पेश आते हैं। और उसके इस पे भी आएंगे, जो उस वजन पे आएगा ना, हजीमुन, कदीमुन, सगीरुन, ये सब इसी वजन पे आ रहे हैं ना, फ़ईलुन के वजन पे, तो उनके ऊपर 2 पेश आए। कबीरुन, राइट। फ़ईलुन, फ़ईलुन का वजन होगा ना, अफलू का होगा, उस पे 1 पेश आएगी। फ़ईलुन के वजन पे होगा तो 2 पेश आए। अकबर अफलू के वजन पे है तो इसलिए 1 पेश आएगी। गैर मुनसरिफ है। मुज्तहिदुन, ये तो आपने पढ़ा है, मुज्तहिदुन, मुज्तहिदतन, मुज्तहिदन और मुज्तहिदिन, तीनों की शक्लें ये जो मुनसरिफ होते हैं, ये 3 शक्लें बदली करते हैं, दुन, दन, दिन, तीनों शक्लें। बट ये जो गैर मुनसरिफ होता है, ये 2 शक्लें, अकबरू, अकबरा, अकबरा, मरियमू, मरियमा, मरियमा। आगे क्या है? ये फ़ईलुन के वजन पे आ रहा है, तवील। तवीलुन, फ़ईलुन, कसला, लानु। अलिफ नून आ गया, एडजेक्टिव है, ठीक है। कला, ये एक लाइन छूट गई। तुल्लाबुन। अच्छा तुल्लाबुन, सही, बुल्ला बुन, ठीक है। आगे फुक़राउ, उ, आखिर में अली पर हमजा। हाँ, अली, अली, अलीयू नहीं, अलीयुन युन अरबी नाम है ना, अली युन। अरबी नहीं। अच्छा, इसमें पाकिस्तानु, अली। हाँ, अम्मारुन अरबी। अच्छा, अम्मारुन, अम्मारू नहीं होगा, अम्मारुन होगा, क्योंकि अरबी नेम है ना। आगे सय्यारतुन, सय्यारातुन, सय्यारातुन। अलिफ को पढ़ा करें, वाज़ेह किया करें इसको। आगे क्या है? अहमरु, अफ़अलु, इस्माइलु, नॉन अरबिक। नॉन अरबिक। इसमें आप वो वजन ही डालेंगे, ये वाला जो मैंने बताया था, मफ़ाइलु का वजन ही डालेंगे, ये मफ़ाइलु के वजन पे नहीं आ रहा, ये नॉन अरबिक है। आगे बारिसु, बारिसु, बाबुन, 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 कलमुन, कलमु, कलमुन, मु, कलमु कब होता है? कलमुन नहीं पढ़ा आपने? हाजा कलमुन, कलमुन ही बोला मैंने। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था एक पेश आपके मुंह में रह रही है। आगे क्या है ये वाला? मदारिसुन, मदारिसुन कैसे होगा? मदारिस। मफाइलु, मफाइलु, अच्छा ओके। ये मफाइलु के वजन पे है ना, वजन बना के देखा करें। जुद्दतुन, जुद्दतु होगा, जुद्दतु, तू होगा, सिटी है ना, जैसे बारिश भी था। बारिश का मतलब आपको पता है क्या होता है? पेरिस हो सकता है। पेरिस, अच्छा। मफातिहु या होन, मफाइलु, मदरसतुन, तुन, मलआनु, मलआनु, मकातिबु, मकातिबु, मफाइलु, करीबुन, फाइलुन, ठीक है ना, फाइलुन लग रहा है ना, फाइलुन के वजन पे। ये वाला क्या है? उसामा, तू या तुन? उसामा तू, तू, उसामा तू, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें, फनाजीन का सिंगुलर क्या होता है? फिनजान, फिनजान नुन होगा, ठीक है। ये अलिफ लाम की वजह से एक पेश आई हुई है, इसका ये मतलब नहीं अलिफ इस पे एक पेश आ रही है तो ये गैर मुनसरिफ है, डिप्टोट है, ऐसा नहीं है।
اس پہ جو ایک پیش آئی ہے وہ الف لام کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. ہر ایک پیش والا لفظ جو ہوتا ہے وہ ڈپٹوٹ نہیں ہوتا. جیسے ابھی دیکھیں کتابو حامدن, اب یہاں پر بھی ایک پیش آ رہی ہے, تو کیا یہ ڈپٹوٹ ہے؟ یہ ڈپٹوٹ ہے؟ کتاب ڈپٹوٹ ہو گیا, ایک پیش آ گئی تو. جواب دینا, آپ ہی مائک پہ ہیں, جو بھی جواب دے سکتے دیں. نہیں یہ وہ ہے نا, یہ مضاف ہے, اس لیے اس پہ ایک پیش یہ آ گئی. مضاف پہ, اس کی ریزن مضاف ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن ایک پیش آنے کی الف لام ہے. المدرسۃ پہ کیا ریزن ہے؟ الف لام ہے. مسجدو پہ کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد جو ہے وہ آپ کا ڈپٹوٹ ہو گیا ایک پیش آنے سے, ایسا نہیں ہے. جب جمع بنائیں گے نا تو اس کے اوپر جب آتی ہے نا, یا واحد کے اوپر بھی بغیر الف لام کے ایک پیش آ رہی ہوتی ہے, بغیر مضاف ہونے کی ایک پیش آ رہی ہوتی ہے واحد پہ بھی, تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا غیر منصرف ہوتا ہے. پھر آپ نے پڑھا قالا اور قالت, یہ مذکر ہے. فعل کی بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں نا. فعل بھی واحد ہوتا ہے, مثنیٰ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فعل جو ہے مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. اچھا, المندیلو, یہ مندیلن ہوتا ہے اصل میں, اور منادیلو. المفتاح مفتاحن ہوتا ہے. یہاں پر یہ منصرف ہے, 3 شکلیں بدلے گا, بٹ یہاں پر اگر الف لام بھی لگا ہوا ہے تو 3 شکلیں بدلے گا. کوئی پڑھ کے بتائے گا 3 شکلیں اس کی المفتاح کی؟ المفتاح, ہاں المفتاح, ہاں المفتاحی. ہاں, تینوں بدلے زیر ہوں گی نا, کیونکہ یہ منصرف ہے. الف لام آ گیا تو کیا ہوا؟ یہ منصرف ہے, تو اس کی 3 شکلیں ہوں گی, بٹ اس کی 3 شکلیں نہیں ہوں گی. مفاتیح, بتائیے. یہ تو مفاتیحہ, ٹھیک ہے. تو یہ مفاعیلو کے وزن پہ ہے. اچھا, اب یدو افلو, یہ سفید کلر ہے, یہاں پہ بنایا لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا سفید کلر, یہ وائٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یدو, انڈے کو بھی کہتے ہیں نا بیدتن, ہم نے پڑھا تھا بیدتن انڈا, وہ بھی سفید ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو بیدتن انڈے کو کہتے ہیں, مؤنث ہوتا ہے. اب یدو افلو کے وزن پہ یہ کلر ہے, اور مذکر کلر ہے یہ. اگر ہم اس کو مؤنث کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بیداء, بیداء بن جائے گا, بیداء, یہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. حمراء کے وزن پہ, جیسے آپ کا دیکھیں گے احمرو سے حمراء بنتا ہے نا, اسی طرح ابیضو سے بیداء بنتا ہے. جیسے اسودو سے سوداء بنتا ہے, ایسے بیداء بنتا ہے ابیضو سے. تو یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ الف اور حمزہ پہ جو لفظ ختم ہوتے ہیں نا, یہ مؤنث بھی ہوتے ہیں, یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں نا الف ممدودہ, الف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں نا. کتنوں کو پتا ہے یہ بات؟ الف کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر ایک مد آ جاتی ہے, اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. تو یہ الف ممدودہ بھی ہے نا, تو یہ مؤنث بھی ہوتا ہے ورڈ. لیکن جو غرباء ہے اس میں جو الف حمزہ آ رہی ہے, یہ تو کلر ہے نا, وہ جو ہے وہ جمع ہے. غرباء, وہ جو الف حمزہ آ رہا ہے نا وہ تو جمع ہے, جمع منتہا الجموع ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو مفاعیلو, مفاعیلو کی طرح ہے. یہ جو ہے یہ تو کلر ہے, تو اس میں بیداء مؤنث ہے. کلر سارے مؤنث ہوتے ہیں. اچھا, یہ مذکر ہیں اور یہ مؤنث ہے, سارے نہیں, مطلب کلر جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. جیسے اسودو سے سودا, اسفرو سے صفراء, ازرقو سے زرقاء, احمرو سے حمراء, تو یہ مؤنث بنیں گے پھر. اچھا, اس کو کیا کہتے ہیں کوئی بتائے؟ ابھی پڑھا ہم نے کف کو, ہم نے کوب بھی پڑھا تھا, ہے نا, کوب بھی پڑھا تھا, لیکن ابھی آپ نے ایک اور پڑھا ہے, فنجان. فنجان, یہ پرشین لفظ ہے فنجان, عربی میں آ گیا نا فنجان, عربی کا ہے, پرشین میں آ گیا. اچھا, یہ کیا ہے؟ مفتاحن, واحد ہے نا تو مفتاحن ہوگا.
मफाती हो नहीं कहेंगे। अच्छा ये क्या है? मनादील, मनादील। ये अभी इसको जमा नहीं बोल सकते, जमा जो होती है 2+ से शुरू होती है, ये सिर्फ 2 ही है। मंदिलानी, इसको आप हाँ मिंदिलानी भी कह सकती हैं, मिंदीलुन कह दो, ज्यादा बेहतर है, मिंदीलुन सही है, रुमाल। और ये मिफ्ताहुन और ये फिंजानुन, फिंजानुन, ये देखें इसको फिंजानुन, अलिफ लाम लगाएंगे तो अल फिंजानु बने। बाकी ये जो है ममनू मिन सर्फ। अच्छा हमने सेवरल ग्रुप्स पढ़े हैं किसके? नाउन और एडजेक्टिव्स के, which do not have तनवीन, जिनके ऊपर तनवीन नहीं थी। नाउन्स भी थे, एडजेक्टिव भी थे, तो उनके ऊपर तनवीन नहीं आई। मोस्ट नाउन्स एंड एडजेक्टिव हैव तनवीन, लेकिन 85% जो होते हैं ना, 85% नाउन जो होते हैं उनके ऊपर तनवीन आती है। कितना बड़ा ग्रुप है तनवीन का। यानी मुनसरिफ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 85%। नोट करें 85% मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ जो होते हैं वो कितने होते हैं? डिप्टोट जिन्हें कहते हैं वो सिर्फ 13% होते हैं, सिर्फ 13%। पीछे कितने रह गए? 2%। अब 2% क्या होते हैं? वो कुछ भी नहीं होते, उनके पास तो एक ही ड्रेस होता है। उनको क्या कहते हैं जिनके पास एक ही ड्रेस होता है? मबनी। मबनी। तो ये टोटल 100% हो गए। इसको नोट करें और इसको हाईलाइट भी करें। मुनसरिफ अस्मा जो फुली डिक्लाइन होते हैं, दुन, दन, दिन, तीनों वाला 3 ड्रेस पहनते हैं, वो 85% है। गैर मुनसरिफ जिनके ऊपर एक पेश आती है, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो नाउन हो, वो 13% है। और मबनी जो है वो 2% है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया व्हेन द नाउन और एडजेक्टिव हैज अल, उसके ऊपर भी क्या होता है? वो भी एक पेश आती है उस पर, मतलब बट दिस इज नॉट डिप्टोट। व्हेन इट इज अ मुदाफ, मुदाफ के ऊपर भी आ रही है लेकिन इट्स नॉट अ डिप्टोट। इसी तरह उस्ताजू, उस्ताजुन से उस्ताजू, जब या लगता है ना, हाँ ये तीसरी टाइप है, ये मैं बताना भी भूल गई थी कि यहाँ पर भी जब एक पेश देखे ना, या के बाद जो या वलदू आ रहा है या मोहम्मदू आ रहा है, तो वो उसको डिप्टोट ना बनाए, वो भी डिप्टोट नहीं है। या आ जाए तो वो भी उसके आगे एक पेशी आएगी। उसके बाद बट देर आर सर्टेन नाउन्स एंड एडजेक्टिव व्हिच नेवर हैव तनवीन, they are called diptotes in Arabic, al-mamnu min as-sarf. We have learned in this book the following groups of nouns and adjectives. ये मैंने पढ़ा दिए हैं। feminine proper nouns, masculine proper nouns जैसे हमजा और ये तायत मरबूता के साथ, ये सारे ग्रुप्स के नाम को याद होने चाहिए। masculine proper nouns ending in alif noon, adjectives with alif noon, अफलू का वजन, और उसके बाद इसमें क्या है? नेम भी आते हैं, नेम है ये, और ये कलर्स हैं। है अफलू का वजन, लेकिन नेम्स एंड कलर्स 2 ग्रुप हैं इसके, अफलू के वजन के। फिर विलियम नॉन अरबिक नेम, प्रॉपर नेम्स, ये ग्रुप हो गया। इसमें आपके सिटीज सबके नेम आ जाते हैं, नॉन अरबिक जो भी होगा। उसके बाद द फॉलोइंग पैटर्न्स आर ऑफ ब्रोकन प्लूरल, अफ इलाऊ, फू अलाऊ, मफाइलू, मफाइलू, ये 4 ग्रुप हैं, इनको आपने याद करना है। सिर्फ ये वाले गैर मुनसरिफ होंगे। हर जमा मुकस्सर जो है वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा, सिर्फ ये 4 औजान पे आने वाले गैर मुनसरिफ होंगे। जैसे आपने कुतुबुन को भी आपने क्या दिया, ये जमा मुकस्सर है तो ये आपका वो हो जाएगा। आप इसको गैर मुनसरिफ नहीं कह सकते जमा मुकस्सर है तो, क्योंकि ये इन औजान पे नहीं आ रही। अकलामुन को आप नहीं कह सकते। इसी तरह अतिब्बाऊ और ये क्या है? अतबिबाऊ, अतबिबाऊ, ये असल में अतबिबाऊ है, लेकिन इसको आसानी के लिए क्या कर दिया, इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, जो चेंजिंग मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी इसको अतिब्बाऊ जो है ये भी आपका ये अफ इलाऊ के वजन पे है, यहाँ पे अफ इलाऊ का वजन आया था। बट बिकॉज ऑफ द इसमें जो इसमें चेंजिंग हुई है ना, ऑफ द 2 बीज, यहाँ पे 2 जो हैं उनको हमने उनको आपस में मिलाया, मर्ज किया, द फॉर्म हैज बीन स्लाइटली चेंज। तो
اس میں اتباؤ، اتباؤ کیا ہے ابھی؟ یہ طبیبن کی جمع ہے نا، ٹھیک ہے. یہ افعلاؤ کے وزن پہ ہے اتباؤ، اور یہاں پر افعلاؤ کا وزن ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، ان میں چینجنگ نہیں ہوئی، لیکن طبیبن کا جب بنایا ہے ہم نے پرولر جمع مکسر بنایا تو اس میں 2 با آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی چینجنگ کی گئی ہے، ان کو مرج کیا گیا ہے، تشدید ڈالی گئی ہے ان کے اوپر بس. لیکن ہے یہ بھی غیر منصرف اتباؤ. چلیے باقی یہ آپ کے ورڈ ہے، یہ ہم نے سب پڑھ لیے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، سب آتے ہیں آپ کو. دقیقہ کن ہم نے نہیں پڑھا. دقیقہ کن کہتے ہیں دقیقہ تن کہتے ہیں منٹس کو. اس کی جمع ہوتی ہے دقائقو مفاعلو کے وزن پہ. باقی سب پڑھ لیا ہم نے جتنے بھی پڑھے، بس یہ نہیں پڑھا تھا دقیقہ تن، اس کا ہو گیا. چلیے کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے اوور نہیں ہوئی 2 گھنٹے کے اندر اندر. یہ کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. اور یہ آپ کا لیسن نمبر 1 اور رہ گیا بس اس بک کا، پھر انشاءاللہ ہم بک 3 شروع کریں گے. اور باجی جی بتائیے. جو آج وزن آپ نے پڑھائے ہیں نا، ایک بار ریپیٹ کریں گے؟ ہاں جو میں نے وزن پڑھائے ہیں ان میں ایک تو وزن تھا افعلو کا، یہ تو پہلا وزن ہے افعلو. اس وزن پہ جو بھی آئیں گے، دیکھیں اس وزن کے اوپر بھی آپ کی تنوین نہیں لگ رہی نا، نہیں لگ رہی ہے، تو اس لیے یہ اس سے جو لفظ بنے گا روٹ ورڈ ڈالیں گے، فا عین لام کی جگہ جو بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے، جیسے ہا میم دال ڈالیں گے تو احمدو بن جائے گا، ہے نا. راشین دال ڈالیں گے تو ارشدو بن جائے گا، نون باؤ را ڈالیں گے تو انورو بن جائے گا. تو یہ آپ کا ایک پہلا وزن ہے، جو بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے پھر وہی لفظ بن جائے گا. دوسرا وزن جو ہے وہ آپ کا مفاعلو کا ہے، جیسے مساجدو. ہر ایک لفظ یاد کر لیں. مفاعلو مثال لکھ لیں. نمبر 3 جو ہے وہ آپ کا مفاعلو، بالکل سیم ہے، بس عین کے بعد یا آ رہی ہے. تو یہ آپ کا، اس پہ کوئی لفظ بتائیے مفاعلو پہ. منادیلو، مفاعلو، منادیلو، منادیلو ہے. مساکینو، مساکینو یاد رکھ لیں، زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے، مندیل اور منادیل ہوتا ہے، شاید منادیل ہوتا ہے. تو یہ آپ کا مساکین. ہاں مساکین بھی اور مفاعیل ہے نا، یہاں پہ میں نے غلط کر دیا خود، اور میں پھر بھٹک رہی ہوں، زیر لگا رہی ہوں ہر ایک میں. مفاعلو، اور یہاں پر بھی مفاعلو ہے، یہاں پہ بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے آپ کا مساجدو بنے گا، اس سے آپ کا منادیلو بنے گا. تبھی نہیں بن رہا تھا نا، میں نے یہاں زیر لگا دی تھی. منادیلو ہو جائے گا. اور ابھی آج بھی ہم نے پڑھے، اور اچھا اس میں مفاتی ہو بھی بن سکتا ہے، اس میں آپ کا جو بھی بنائے وہ اس وزن پہ. مساکین بھی بن سکتا ہے، ایک ہی پیش آئے. مساکین نن نہیں ہوگا، مساکین نو ہوگا. چوتھا وزن جو ہے وہ آپ کا افعلاؤ کے وزن پہ. اس کے کوئی لفظ بنائے. افعلاؤ، کوئی لفظ بنائے اس پہ. اور نمبر 5 افعلاؤ. افعلاؤ صحیح بنا رہی ہوں نا میں. افعلاؤ اس پہ تو بنے گا. افعلاؤ پہ کیا بنے گا؟ اصدقاء. صدیق ان کی جمع کیا بنتی ہے؟ اصدقاء، اصدقاء. اصدقاء. اس کو لکھ لیں مثال کے طور پہ اصدقاء. اس کا واحد جو ہے منصرف ہے، یہ نہیں. اصدقاء. اور ابھی ہم نے اتباء بھی پڑھا ہے، وہ بھی اسی پہ بنا ہوا ہے. صرف اس کا کیا ہے، اس کے روٹ ورڈ میں 2 با آ جاتے ہیں، تا با با طبیب میں. تو وہ جو اس میں چینجنگ آئی ہے نا، پھر مرج ہوئے ہیں دونوں با، تو اس کی وجہ سے اتباء بن گئے. تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے تشدید کیوں آ گئی، تو ہے یہی وزن. اصدقاء یہی وزن ہے. افعلاء، اتباء بھی لکھ سکتے ہیں آگے. افعلاء، افعلاء میں کیا بنے گا؟ اس کا دیں. جیسے فقیر سے، فقیرن سے کیا ہے؟ فقراء. اچھا اس میں نے تھوڑی غلطی کی ہے شاید. فقراء،
वजन में शायद गलती है थोड़ी, देखें क्या है। फू अल्लाह हुआ, अच्छा इसमें शुरू में हमजा नहीं आता, हमजा नहीं आता इसमें। फू अल्लाह, ये वजन तो ज्यादा आसान है ना। फू अल्लाह। देखिए एक और एक ही क्वेश्चन करने से कितना फर्क पड़ा, आपको सब चीजें दोबारा से रिपीट हो गई। 4, 5, तो ये 5 जो है ना ये आपके गैर मुनसरिफ के वजन है, और ये सारे जमा मुकस्सर हैं। इनसे जो बाहर जमा मुकस्सर होगी ना वो आपकी मुनसरिफ होगी। जैसे आप अकलामुन, है ना, सही है, जितने भी बनाते हैं अकलामुन और एक और भी है कुतुबुन। मैम, फ़अलानु 6 नंबर 6 भी है, क्या वजन है जी, फ़अलानु। अच्छा फालानु, हाँ वो आपका शानु वगैरह का है ना जी। चलेंगे बिना, इन्होंने बताया वजन नंबर 6 इधर ये वाला फालानु का जी जैसे। तो अच्छा जवान हाँ, इस पे जो भी ये सिफ्त का नाम भी इस पे आ सकते हैं ना, उस्मानु, रहमानु भी आएगा ना, रहमानु, उस्मान। उस्मान पे भी आप नहीं डाल सकते। ये फोलान का जो वजन है ना, उस्मान, फालान भी होता है और फोलान भी होता है। अब रहमान फालान के वजन पे ना, फालानु के वजन पे, और फोलानु के वजन पे उस्मानु, और फिर गदबानु वो भी आपका फालानु के वजन पे। तो फालान का वजन भी लिख लें, 2 वजन होंगे, एक जबर के साथ और एक रहमान। अच्छा गदबान, जवान, तो ये आपके मुजक्कर के वजन सारे। तो सबके नाम लिखें, फालान पे लिखें आप, इस पे क्या लिखेंगे, गदबान भी लिख लें, सिफ्त भी लिख लें, इस पे भी सिफ्त लिख लें। कसलान तो जबर से होता है ना, वो यहाँ आएगा। अच्छा इसमें मेरे ख्याल में उस्मानु और जितने भी नाम अलिफ नान के साथ होगा ना, इमरानु, बस आप ये देखिए कि नाउन हो, इमरान हो, इमरान हो आता है कुरान मजीद में, इमरान नहीं आता। तो जो भी इस अलिफ नून के एंड होंगे वो सारे। तो बहरहाल मेन तो एक सवाल पूछना था मुझे आपसे, मैंने कहीं सुना है, मुझे नहीं पता क्या सही कि नहीं, क्या इसमें क्या मुबालगा और तफदील ये क्या होता है वहाँ? हाँ, इसम तफजील और मुबालगा जो होता है जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे रहमान है ना, आप इसको देखें तो ये पढ़ने में भी रहमान है ना, मुबालगा है इसमें पढ़ने में भी। और रहीम जो है वो फ़ईलुन के वजन पे है, तो ये मुबालगा कहलाएगा। ये इसम मुबालगा है इसमें और मुबालगा है इसमें। और ये क्या है आपका, जैसे अतशान भी है ना, जवान भी है, बहुत भूखा, ये मुबालगा है। मैं तो सिर्फ आपको भूखा और वो मीनिंग याद कर ली, लेकिन मुबालगा है। मुबालगा का मतलब है बहुत ज्यादा शिद्दत है। और रहीम ये जो फ़ईल उनके वजन पे है, और इसको हम मुबालगा नहीं कहते, होते सारे एडजेक्टिव ही हैं, ये भी एडजेक्टिव है ये भी, लेकिन फ़ईल उनके वजन पे जो आते हैं उनको हम सिफ्त तो होते ही हैं, वो सिफ्त मुशब्बा कह देते हैं, ठीक है ना, लेकिन होते सारे एडजेक्टिव की उसमें आते हैं, सिफ्त मुशब्बा, यानी इसमें कंटिन्यूटी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें शिद्दत होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, मुसलसल रहम फरमाने वाला। इसमें मुसलसल के मानी नहीं है, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला। तो ये मुबालगा है। और ये क्या है, इसमें ये कंटिन्यूटी है, सही है। तो ये सिफ्त मुशब्बा इसको कहते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन अभी आपको इतना ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये वजन है, ये फ़ईलुन वजन है, ये आपका फ़लानुन वजन, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। फिर आपका टेस्ट आएगा, और मैं आपकी एबिलिटी के मुताबिक देख के मैं टेस्ट नहीं दूंगी, मैं टेस्ट दूंगी सबकी एबिलिटी को देख के, पूरी क्लास की, ठीक है। तो मोस्टली जो है माशाल्लाह सब कोई अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं बनाऊंगी फिर टेस्ट, दोनों बुक्स पे बनाऊंगी। बुक 1 पे तो बहुत ही आसान है, बुक 2 का ही ज्यादा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।
اللہ حافظ.